السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز. لسنرز، آج میں ایک کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے محبت کے رنگ. یہ ایک فنی ناول ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. یار ہادی، وہ میں نے تجھے ایک بات بتانی ہے. رضا نے انہماک سے موبائل پر گیم کھیلتے ہادی کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا. ہادی قطعاً متوجہ نہیں ہوا، ہنوز گیم میں مصروف رہا. مجبوراً رضا کو اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر ایک طرف اچھالنا پڑا. موبائل اچھل کر بیڈ پر گرا، سو کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ رہا. ہاں، البتہ ہادی اچھل کر تڑپ کر بل کھاتا ہوا رضا کے سینے پر سوار ہو گیا. آخری راؤنڈ تھا. کس مشقت سے اسٹیج تک پہنچا تھا. ساری محنت برباد کر دی تو نے. وہ مکوں اور گھونسوں سے اس کی تواضع کر رہا تھا. رضا ہاتھ پاؤں چلا کر بچاؤ کی اپنی سی کوششیں کر رہا تھا. غصے کے مارے الفاظ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے تھے. اس ساری دھینگا مشتی میں ہادی تو کلک کی آواز کو سن نہ سکا، نہ محسوس کر پایا. مگر بھلا ہو قسمت کا جو رضا پر یاوری کرنے کو تیار بیٹھی تھی. سو اس نے نہ صرف وہ آواز سن لی بلکہ قدموں کی چاپ، جو کہ سرے سے ابھری ہی نہیں تھی، سے اندازہ بھی لگا لیا کہ اس بے آواز طریقے سے چھاپا مارنے والا آخر کون ہو سکتا ہے. سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے طے کیا کہ اسے کیا کرنا ہے. مجھے معاف کر دے یار، مجھ سے غلطی ہو گئی. آواز میں اس قدر لجاجت اور رقت سمولی کے دروازے کی جھری سے جھانکتی 2 آنکھیں اگر چھلکی نہ تب بھی نم ضرور ہو گئیں. اچھا، غلطی ہو گئی تجھ سے ہیں؟ دھن دھنا دھن، ہادی اس کی درگت بناتے ہوئے بولا. معاف کر دے یار. رضا بس ہاتھ نہیں جوڑ پایا. پوزیشن کچھ ایسی ہی تھی. میں آئندہ کبھی تجھ سے تیری کوئی چیز نہیں مانگوں گا. یہ شادی میں بھی تیری کوئی چیز مانگے بنا گزارا کر لوں گا. مجھے معاف کر دے میرے بھائی، میرے دوست. تو نہ دے مجھے اپنی جرسی اور جوتے. میں پرانی جیکٹ اور پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ شادی میں شریک ہو جاؤں گا. تقریباً رو دینے والی آواز میں رضا بولا. ہادی کی آنکھیں آخری حد تک پھیل کر پھٹنے کے قریب ہو گئیں. کیا مطلب ہے آخر اس بات کا؟ اس کی نظروں نے سوال کیا، اور منہ سے جو جملہ برآمد ہوا وہ یہ تھا، کون سی جرسی اور جوتے؟ تبھی ٹک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا. ہادی نے گردن گھما کر دیکھا. دروازہ بند تھا. وہ کچھ سمجھ نہیں پایا کہ یہ آواز اگر دروازہ بند ہونے کی تھی تو آخر دروازہ کھلا کس وقت تھا. اب اٹھ بھی جانا، یہ ہاتھی کے جیسا وجود لے کر میرے اوپر سے کہ میرا دم گھٹنے تک سوار رہے گا. رضا نے جلدی جلدی بول کر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی اور اپنی اس کوشش میں خاصا کامیاب بھی رہا. ہادی ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا. خبردار، جو تو نے آئندہ میرے موبائل پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی. وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا ہوا بولا. رضا بھی کوہنی پر وزن ڈال کر سیدھا ہو بیٹھا. ہادی نے اپنا موبائل اٹھایا. رضا نے پیر سمیٹے. قبل اس کے کہ ہادی دوبارہ سے موبائل میں مگن ہوتا، رضا نے جلدی جلدی بولنا شروع کیا. یار وہ بات تو سن لے جس کی خاطر میں نے اتنی مار کھائی ہے تیری. رضا کے لہجے کی لجاجت سے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ہادی کا دل پسیج گیا. چل بول، لیکن بات لمبی نہیں ہونی چاہیے. ہادی ہمتن گوش ہوا. 1 منٹ. 1 منٹ. رضا کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ہادی کو کچھ یاد آیا تو اس کو خاموش کروا دیا. رضا سوالیہ نظروں سے اسے تکنے لگا. یہ تو کن جوتوں اور کس جرسی کی بات کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے؟ اچانک ہی رضا کو کھانسی کا دورہ پڑا. ہاں، وہ یوں ہی کچھ اول فول سا بول گیا، مطلب ایسے ہی بے مقصد. اچھا تو میری بات تو سن لے. رضا نے اس کا مشکوک انداز یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی. یار کوئی لڑکی مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی ہے. کچھ شرماتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا. چھپ چھپ کر دیکھتی ہے تو تجھے کیسے پتہ چلا؟ بروقت ایک انتہائی معقول سوال ہادی کے ذہن میں آیا. اصل میں میں جب بھی پارک سے واک کر کے واپس آ رہا ہوتا ہوں تو وہ جو پارک کے بالکل برابر میں پہلی کوٹھی ہے
اس کی پچھلی دیوار میں ایک سوراخ سے 2 آنکھیں مجھے جھانکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ تو یہ اندازہ تجھے کیسے ہوا کہ وہ آنکھیں کسی لڑکی کی ہیں؟ ہادی کے ایک اور انتہائی معقول سوال نے رضا کا موڈ خراب کر دیا۔ ظاہر ہے لڑکی ہے تو چپ چپ کر دیکھتی ہے نا، لڑکا ہوتا تو گیٹ کھول کر باہر آ کر دیکھ لیتا، لیکن ابھی تو کہہ رہا تھا کہ وہ اس کوٹھی کی پچھلی دیوار ہے، تو گیٹ تو سامنے والی طرف ہوگا نا۔ ہادی غور سے رضا کے چہرے کو تکتے ہوئے بولا، یار وہ اصل میں نے اس دن اس گھر کے ٹیرس پر ایک بہت ہی حسین دوشیزہ دیکھی تھی، تو میں اس کو دیکھتے ہی مبہوت رہ گیا۔ ایک جذب کے عالم میں رضا نے بولنا شروع کیا۔ پہلے پہل تو اس کو اندازہ نہ ہو سکا کہ کوئی اس کو تک رہا ہے، لیکن جو ہی اندازہ ہوا وہ فوراً اندر چلی گئی۔ بس یار، تب سے اب تک میں پارک جانے کی بجائے اسی کوٹھی کے گیٹ چکر لگاتا رہتا ہوں کہ شاید کبھی دوبارہ اس پری چہرہ کا دیدار ہو جائے۔ اور ابھی 2 دن سے مجھے دیوار کے پیچھے نہ صرف کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، بلکہ 2 آنکھیں بھی خود پر مرکوز محسوس ہوتی ہیں۔ رضا خاموش ہوا۔ ہادی نے بولنا شروع کیا، تیری اس چیپ سی لو سٹوری میں خاصے جھول ہیں، اور وہ جو 2 آنکھیں تجھے جھانکتی ہیں نا، یقیناً چوکیدار کی ہوں گی، جو چھپ چھپ کر تیری شناخت کر رہا ہوگا اور کسی دن اچانک پکڑ کر تجھے خوب مار لگائے گا۔ لہٰذا میری مان، اس پیلی کوٹھی کا طواف بند کر دے، اور اگر تیری بےہودہ بکواس مکمل ہو گئی ہو تو میں ذرا اپنے موبائل کو ٹائم دے دوں۔ ہادی نے موبائل آن کیا۔ تب ہی دروازہ دھاڑ سے کھول کر اجبان اندر آیا۔ تم دونوں کو بابا جان بلا رہے ہیں، لٹ مار انداز میں کہتا وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس چلا گیا۔ بدتمیز، جاہل انسان، اللہ جانے اس کو کب تمیز آئے گی۔ ہادی اس کے بغیر اجازت اندر گھسانے پر سخت چڑھتا تھا۔ چلیں؟ رضا نے سوالیہ نظروں سے ہادی کو دیکھا۔ ہادی سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رضا نے بھی اس کی تقلید کی۔ دماغ میں جوتے اور جرسی گھوم رہے تھے۔ یار زارا، وہ پچھلی طرف والی جو دیوار ہے نا باغ کی، اس میں کونے سے ذرا سا دائیں کو کر کے ایک سوراخ ہے، وہیں سے دیکھا تھا میں نے اس کو۔ ہانیہ اپنی تازہ ترین مہم کی رپورٹ زارا کو پیش کر رہی تھی، جو انتہائی انہماک سے اس کی بات سن رہی تھی۔ تو تم نے فوراً سے اندر آ کر کسی بڑے کو بتانا تھا، یہ نہ ہو کسی دن کوئی بڑی واردات ہو جائے۔ زارا نے اپنی دانست میں انتہائی معقول بات کی۔ نہیں نا، ہانیہ نے ناک چڑھا کر سر کو دائیں بائیں جنبش دی۔ میں ان کو رنگے ہاتھوں پکڑوانا چاہتی ہوں۔ پہلی مرتبہ میں نے اسے تب دیکھا جب میں ٹیرس سے درختوں پر لگے پھولوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ انتہائی مشکوک انداز میں کھڑا ہمارے گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچھا پھر؟ پریشانی سے سر ہلاتے زارا کے چہرے پر بڑی واضح الجھن تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ ہر روز ہمارے گھر کے اطراف میں چکر لگاتا ہے، شاید موقع کی طاق میں ہے۔ میں 2 دن سے چھپ کر اس کی حرکات نوٹ کر رہی ہوں۔ ہانیہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، تو تمہارے خیال میں آخر وہ چاہتا کیا ہوگا؟ زارا نے بلاخر الجھن کو زبان دی۔ ظاہر ہے مناسب موقع دیکھ کر ہمارے باغ میں کود آئے گا اور پھل چوری کر کے لے جائے گا۔ ویسے بھی پھل اس قدر مہنگا ہے بازار میں، خریدنے کی استطاعت تو بیچاری پبلک میں ہے نہیں، تو اب ایسے ہی کام چلائیں گے نا لوگ۔ ہانیہ نے بات مکمل کر کے ایک ٹھنڈی سانس بھری، گویا افسوس کا اظہار ہو عوام الناس کی حالت زار پر۔ اچھا وہ چور دیکھنے میں کیسا ہے؟ زارا کو یوں ہی خیال آیا تو پوچھ بیٹھی۔ دیکھنے میں؟ ہانیہ نے لمحہ بھر رک کر اس کا حلیہ یاد کرنے کی کوشش کی۔ قد 6 فٹ سے کچھ نکلتا ہوا ہی ہوگا، رنگ گورا، بال بھورے، آنکھوں کا رنگ میں اتنی دور سے دیکھ نہیں پائی۔ اور اس نے دماغ پر زور ڈالا۔ نیوی بلو رنگ کا ٹریک سوٹ جس پر سرخ دھاریاں ہیں وہ پہن کر آتا ہے، پاؤں میں سفید جاگرز، اور دیکھنے میں دور سے کچھ ٹام کروز جیسا لگتا ہے۔ زارا کا منہ پورے کا پورا کھل گیا۔ ہانی؟ آنکھیں سکوڑتے ہوئے اس نے اپنی کزن کم دوست کو دیکھا۔ کیا ہوا؟
ہانیہ اس کے تاثرات سے کچھ سمجھ نہیں پائی۔ یہ حلیہ تو ہرگز چوروں کے حلیے جیسا نہیں ہے۔ عام طور پر چوروں نے پھٹی ہوئی شلوار قمیض کے ساتھ رنگ اڑی کھیڑی پہنی ہوتی ہے، اور ایک بڑی سی بدرنگی چادر سے انہوں نے منہ بھی چھپایا ہوتا ہے، اور ان کا وقت بھی رات کا ہوتا ہے چوری کرنے کا۔ زارا کی بات سن کر ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آگے اسے کیا بولنا چاہیے۔ زارا نے بات جاری رکھی، چور صبح سویرے منہ اندھیرے ٹریک سوٹ اور جاگرز میں وارداتیں نہیں کرتے، تو وہ عام چور نہیں ہے نا؟ ہانی اپنی بات پر زور دے کر بولی، ماڈرن چور ہے، جو ہو سکتا ہے اپنا انرجی لیول برقرار رکھنے کے لیے پھل چوری کرنا چاہتا ہو۔ کہیں معاملہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ زارا اپنی مکھن ملائی کی سی دودھیا رنگت والی انتہائی حسین اور خوبصورت کزن کو دیکھتے ہوئے کچھ رازداری سے بولی۔ اور کیا معاملہ ہو سکتا ہے بھلا؟ ہانیہ نے سوالیہ نظریں زارا کے چہرے پہ گاڑ دیں۔ وہ دونوں سلام کر کے باادب با ملاحظہ ہوشیار والے انداز میں ایز قاضی کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کا ہونہار شاگرد عجب ہان، جو شاگرد کم اور جاسوس زیادہ تھا، کمرے کے کونے پر رکھے استری سٹینڈ پر ان کے کپڑے استری کر رہا تھا۔ بھئی عجب، انہوں نے اپنی باروب آواز میں اسے مخاطب کیا۔ جی بابا جان۔ وہ مستدی سے پلٹا، منحوس کہیں کا۔ رضا نے ایک کٹیلی سی نظر اس پر ڈالی، جو محبری کے فرائض انتہائی فرض شناسی سے انجام دیا کرتا تھا۔ کرامت سے کہو 3 پیالی دودھ پتی بھجوا دے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے عجب کو منظرنامے سے غائب ہونے کا کہا۔ عجب ہوش دلی سے مسکراتا، بمشکل اپنی ناگواری چھپاتا وہاں سے ہٹا، گو کہ دل بڑا بھاری ہو رہا تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو ان دونوں کی درگت اس کے سامنے ہی بن جاتی۔ رضا اور ہادی دونوں ہی نے اس کے چلے جانے پر سکون کا سانس لیا، ورنہ اس عدالتی کارروائی کے بعد کسی وقوعے سے پہلے تک اس نے چٹھارے لے کر ان کے سامنے یہ قصہ دہراتے رہنا تھا۔ کرامت چاچا، بابا جان نے 4 دودھ پتی بنانے کا کہا ہے۔ عجب نے پوری ایمانداری سے 1 پیالی کے اضافے کے ساتھ پیغام پہنچایا۔ اچھا بیٹا۔ کرامت چاچا نے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر فٹافٹ 5 دودھ پتی چولہے پر چڑھائی۔ اپنا حصہ وہ بغیر کہے خود ہی شامل کر لیا کرتے تھے۔ عجب گل دل گرفتہ اور ملول سا وہیں پر بیٹھ گیا۔ کیسے نمک مرچ لگا کر اس نے بابا جان کو بتایا تھا کہ رضا فقیروں کی طرح ہادی سے جوتے کپڑوں کی بھیک مانگ رہا تھا، اور ہادی جواب میں اس کو کس بری طرح پیٹ رہا تھا۔ سخت ناپسند تھے بابا جان کو آپس کے لڑائی جھگڑے، اور اب یقیناً بابا جان بری طرح دونوں کو لتاڑ رہے ہوں گے۔ عجب کو سوچ کر ہی مزہ آ گیا۔ رضا کو اس لیے ڈانٹ پڑ رہی ہوگی کہ اسے اپنی عزت نفس کا ذرا سا بھی پاس نہیں، یوں بھیک منگوں کی طرح چیزیں مانگ رہا تھا، اور ہادی کو مطلوبہ اشیاء فراہم نہ کرنے پر۔ عجب ہان ایز قاضی کے دور کے ایک جاننے والوں کا بیٹا، جس کو باپ کے مرنے اور ماں کی دوسری شادی کے بعد انہوں نے اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ وہ ان کا ہونہار شاگرد تھا، جو ہمیشہ اچھے نتائج سے ان کا دل خوش کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک بااعتماد محبر تھا، جو ان کے پوتے ہادی اور نواسے رضا کی پل پل کی خبریں ان تک پہنچایا کرتا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر وہ ان کا رائٹ ہینڈ تھا، جو کپڑے جوتے سے لے کر دوائی تک ان کے سارے کام بخوبی انجام دیا کرتا تھا۔ لو بیٹا، دودھ پتی تیار ہے۔ کرامت چاچا نے 4 پیالیاں ٹرے میں سجا کر ٹرے اس کے سامنے کی۔ ٹرے ہاتھ میں تھام کر اس نے 1 پیالی اٹھا کر سلیب پہ رکھی۔ میں آپ کے ساتھ پیوں گا، ابھی واپس آتا ہوں، اور کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ ارے بھیا، ان اولاد والوں سے تو ہم بے اولاد ہی اچھے رہے۔ رفت منہاج چادر اتار کر ایک طرف رکھتی، دونوں پاؤں سمیٹ کر صوفے کے اوپر رکھ کر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ منہاج الطاف نے اخبار پہ سے نظریں ہٹا کر اینک کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے آنکھوں سے بیگم کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ فوری طور پر کچھ نہیں بولے۔ توبہ ہے توبہ، اللہ معاف کرے، کیسے کیسے شرمندہ کرواتی ہے یہ اولاد دنیا والوں کے سامنے۔ رفت تپائی پر رکھی بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے بولی۔ وہ ابھی ایک قرآن خوانی کی محفل سے واپس آئی تھیں۔
اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور سن کر آئی تھیں جس کو میاں کے گوش گزار کیے بغیر ان کو چین نہیں آنا تھا۔ منہاج الطاف نے اخبار طے کر کے سائڈ پہ رکھا، اینک اتار کر ہاتھ میں لی اور پوری طرح سے بیگم کی جانب متوجہ ہوئے۔ جی فرمائیے۔ کیا؟ کچھ انجان سا بن کر انہوں نے سوالیہ نظریں میاں کے چہرے پر گاڑ دیں۔ وہ بات بتا دیجئے جس نے آپ کے اندر اتھل پتھل مچائی ہوئی ہے، اور جس کو سنائے بنا نہ آپ خود سکون کا سانس لے پائیں گی، نہ ہی مجھ غریب ناچیز کو لینے دیں گی۔ منہاج صاحب نے بغیر لگی لپٹی رکھے صاف صاف بات کی۔ نہیں، بات تو کچھ ایسی خاص نہیں ہے۔ رفت مزید بے نیازی برتتی تو منہاج صاحب فوراً ہی اینک آنکھوں پر لگا کر دوبارہ اخبار نہ کھول لیتے۔ اچھا بتا رہی ہوں۔ وہ فوراً ہی لائن پر آئیں۔ حاجی صاحب کی بیگم بتا رہی تھیں۔ رفت نے محلے کی ایک خاتون کا نام لیتے ہوئے کہا کہ ان کے دیور کا بیٹا لڑکی بکا کر لے آیا ہے۔ توبہ میرے اللہ! تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا ماں باپ کو۔ بیچاری ماں منہ چھپاتی پھر رہی ہے خاندان والوں سے۔ آخر میں افسوس کا اظہار کرنے کے لیے چیک 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 کی آواز بھی نکالی۔ ویسے آپ قرآن خوانی ہی کی محفل میں گئی تھی نا؟ انہوں نے آنکھیں سکوڑتے بیگم سے تصدیق چاہی۔ جی، رفت نے زور و شور سے سر ہلاتے تصدیق کی۔ تو یہ ساری معلومات کلام پاک پڑھنے کے دوران ہی انہوں نے آپ سے شیئر کی؟ انتہائی چنبے سے منہاج نے دریافت کیا۔ ارے نہیں، وہ کچھ گڑبڑاتے ہوئے بولیں۔ محفل کے دوران تو یوں ہی سرسری سا ذکر کیا تھا، تفصیل تو کھانے کے وقت بتائی۔ ارے ہاں، کھانے سے یاد آیا، بہت ہی بہترین کھانا دیا ہماری میزبان نے۔ 3-4 تو صرف میٹھے کے ہی آئٹمز تھے۔ اس کے علاوہ رفت بولتی گئیں، یہاں تک کہ منہاج صاحب کی ہمت جواب دے گئی۔ کوئی 14-15 منٹ بعد مجبوراً ان کو بولنا پڑا۔ اگر آپ کی طبیعت پر گرا نہ گزرے تو ایک پیالی چائے بنا دیجیے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ سوجا نہیں تھا ان کو خاموش کروانے کا۔ جی ابھی بناتی ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئیں۔ ایک بات تو رہ ہی گئی۔ سر پر ہاتھ مارا گویا اپنی عقل پر ماتم کر رہی ہوں۔ کہیے۔ وہ ہمتاً گوش ہوئے۔ کچھ رقم چاہیے ہوگی مجھے، جہاں زیب کی شادی کی شاپنگ کے لیے۔ سارا خرچ تو میں آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، اب اضافی رقم کہاں سے لاؤں؟ بھئی وہ جو آپ کی BC نکل رہی ہے نا اس ماہ، فرزانہ بھابھی کے ہاں، وہ مجھے دے دیجیے گا، میں گزارا کر لوں گی۔ سکون سے بات مکمل کر کے وہ وہاں سے جا چکی تھیں۔ یہ اور بات جاتے جاتے میاں کو بے سکون کر گئی تھی۔ صرف آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا تھا اس کو۔ جو ہی دادی کے ہراٹے فضا میں گونجنے شروع ہوئے، وہ دبے پاؤں بستر سے باہر نکل آئی، خاموشی سے الماری کا دروازہ کھولا، آہستہ آہستہ کپڑے کے نیچے ہاتھ مار کر ٹٹولنا شروع کیا۔ جیسے ہی مطلوبہ چیز ہاتھ میں آئی، پلٹ کر دادی کو دیکھا، کہیں آنکھ ہی نہ کھل گئی ہو۔ دیکھ کر تسلی ہو گئی۔ دادی کے سناٹے کو چیرتے پھاڑتے ہوئے ہراٹے ہنوز ماحول کو گرمائے ہوئے تھے۔ اچھے طریقے سے چادر کی بکل مارتے ہوئے وہ اپنی مطلوبہ چیز کو بغل میں دبائے بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی انتہائی خاموشی سے کمرہ کراس کر گئی۔ دادی نے سونے میں اتنا ٹائم لگا دیا تھا کہ اس کو لگ رہا تھا کہ 5 منٹ مزید دادی نہ سوتی تو وہ شجر ممنوعہ اس وقت یہی مناسب ترین لفظ لگ رہا تھا۔ یقیناً دادی کے سامنے ہی نکال بیٹھے گی، پھر جو ہوتا سو دیکھا جاتا۔ صد شکر کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ہی دادی کو نیند آ گئی۔ اپنے اور دادی کے مشترکہ کمرے سے نکل کر اس نے اچھی طرح سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ دبے قدموں چلتی وہ ٹی وی لاؤنج کراس کر کے کچن میں داخل ہوئی، لائٹ آن کر کے آہستگی سے چیئر پیچھے کو کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر انتظار کیا تاکہ اگر کوئی جاگ رہا ہے اور اس کی کچن میں موجودگی کو محسوس کر لیا گیا ہے تو جلدی سے پانی پینے کا ناٹک شروع کر دے۔ 2 منٹ جو ہی گزر گئے،
کچھ بھی نہ ہوا۔ آخر کار اس نے اپنی مطلوبہ چیز نکال کر سامنے رکھی اور ٹھیک 10 منٹ بعد جب کہ وہ انتہائی انہماک سے اپنے شغل میں مصروف تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آواز پہ کرنٹ کھا کے اچھلی۔ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ اس کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ بیل وقفے وقفے سے مسلسل بجائی جا رہی تھی۔ ڈٹھائی میں دونوں فریق ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ جتنا ڈھیٹ انسان بیل بجانے والا تھا، کم و بیش اتنا ہی ڈھیٹ انسنی کرنے والا بھی تھا۔ نمکو کھاتے، پیپسی پیتے، نمر موبائل پر نظریں جمائے اس تابڑ توڑ بجتی بیل کو بیک گراؤنڈ میوزک سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا، چونکہ بیل بجانے والا بیل بجانے کے بعد چند سیکنڈ کا وقفہ ضرور رکھتا تھا، سو نمر کی طبیعت پر یہ آواز کچھ ایسی گرانہ گزر رہی تھی، ورنہ مسلسل بجتی بیل جس میں بیل بجانے والا گھنٹی سے ہاتھ ہٹانا ہی بھول جائے، وہ اس کو اچھی خاصی کوفت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ کوفت وہ برداشت کر لیا کرتا تھا، گو مشکل ہی سہی، مگر اٹھ کر گیٹ کھولنے کی زحمت پھر بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایمان سے اس قدر خوبصورت بال نمر بھائی، کیا بتاؤں، اتنے ریشمی بال تو کسی لڑکی کے نہیں دیکھے میں نے آج تک۔ بلو بولتا بولتا نیچے آیا، نمر کو دیکھ کر تبصرہ کیا اور قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ لڑکی؟ ریشمی بال؟ نمر کے کان کھڑے ہو گئے۔ کون سی لڑکی؟ کیسے بال؟ کہاں دیکھ لیے تم نے؟ نمر نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ مجبوراً بلو کو رکنا پڑا۔ میں کہہ رہا تھا نہیں دیکھے آج تک۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کی اور دوبارہ سے چل پڑا۔ تو آج کہاں دیکھ لیے؟ ابھی دیکھے ہیں۔ بیل کی آواز پہ ٹیرس سے نیچے دیکھا تو اس کی بات مکمل بھی نہ ہو پائی تھی کہ نمر تیر کی سی تیزی سے اٹھ کر دروازے تک پہنچا۔ میں کھولتا ہوں گیٹ۔ بلو کو سائڈ پہ کر کے بہت باہر بھاگا، گویا ٹرین چھوٹ جانے کا خدشہ ہو۔ اتنی دیر سے بیل بج رہی تھی تو کانوں میں انگلیاں دیے بیٹھے تھے، اب اچانک سے کیا ہوا؟ بلو بیچارہ حیران پریشان کھڑا سوچتا رہ گیا۔ ریشمی بالوں والی حسینہ تصور میں بسائے جوں ہی نمر نے گیٹ کھولا، سامنے اپنی ہی عمر کے ایک خوش شکل نوجوان کو کھڑے پایا۔ بے اختیار ہی اس کے دائیں بائیں دیکھا، پھر اس کے دائیں طرف، ذرا سا آگے کو کھسک کر اس کے پیچھے کسی ریشمی بالوں والی حسینہ کو کھوجنے کی کوشش کی، پر سڑک دور تک سنسان ویران پڑی تھی۔ نووارد کے علاوہ کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آنے والا حیرت سے اس کی عجیب و غریب حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا، جو گیٹ کھولنے کے بعد بجائے اس سے تعارف حاصل کرنے کے، اللہ جانے حالی سڑک پر کیا کھوج رہا تھا۔ اچھی طرح مایوس ہونے کے بعد آخرکار نمر کو مجبوراً نووارد کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ چہرے پر انتہائی بیزار کن مایوسی سجائے، اب وہ اجنبی سے مخاطب تھا۔ جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ آپ ہی سے ملنا تھا۔ سر سے پاؤں تک نمر کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد وہ اطمینان سے بولا۔ کیا ہم اس سے پہلے بھی کبھی مل چکے ہیں؟ نمر نے آنکھیں سکوڑ کر مزید دھیان سے اس کے نقوش کا جائزہ لیا کہ شاید پہلے کبھی شناسائی رہ چکی ہو۔ جی نہیں، ہم اس سے پہلے کبھی نہیں ملے۔ اس کے باوجود میں بتا سکتا ہوں کہ آپ نمبر 1 ہیں، اور اس وقت گھر میں آپ کے اور بلو کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ یقیناً موبائل میں مصروف تھے اور گیٹ کھولنے کے موڈ میں بھی نہیں تھے۔ اب یہ تو آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ آخر کس چیز نے آپ کو گیٹ تک آنے پر مجبور کیا۔ اجنبی سکون سے بات مکمل کر کے اب نمر کی حیرت سے کھلے ہوئے منہ کے بند ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نجومی ہیں؟ حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے نکل کر سنبھلتے ہوئے بولا، جی نہیں، میں بابر ہوں، آپ کا نیا پڑوسی۔ پچھلے ہفتے ہی ہم لوگ ادھر شفٹ ہوئے ہیں۔ اس نے ہاتھ سے برابر والے سفید اور گلابی امتزاج کے بڑے سے بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ غیر ارادی طور پر نمر کی نگاہ اس عالی شان بنگلے کی طرف اٹھی جو 1 سال کی مدت میں ان کے دیکھتے ہی دیکھتے تعمیر ہوا تھا۔
ابھی کوئی ہفتہ بھر پہلے کی بات تھی کہ مکین آ کر اس میں آباد بھی ہو گئے تھے، تو آپ کو اس قدر اندر تک کی خبریں کس نے پہنچائیں؟ نمر سر کو جاتا ہوا بولا۔ آپ کی امی نے۔ اس نے کچھ توقف کیا پھر بولا۔ گاجر کا حلوہ لے کر ہمارے ہاں آئی تھیں۔ اس دن میں دراز کا نٹ ٹائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کو یاد آیا کہ ان کے کمرے کی دراز کے اسکرو بھی ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں۔ جتنی دیر انہوں نے میری امی سے سلام دعا بات چیت کی، اتنی دیر میں فارغ ہو گیا۔ میں نے ان کے کمرے کی دراز سیٹ کرنے کی پیشکش کر دی۔ بس اسی سلسلے میں وہ اور میں آگے پیچھے باہر آئے ہی تھے کہ میری نانی حضور کی آنکھ کھل گئی۔ وہ باہر آ گئیں۔ ان دونوں خواتین کو باتیں کرتا چھوڑ کر میں باہر نکل رہا تھا کہ آپ کی والدہ نے کہا، ارے بیٹا بیل بجا تو دو جا کر، لیکن ذہن نشین کر لو کہ گھر میں نمر اور بلو کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بلو تو نہانے گیا ہوا ہے اور نمر چپکا ہوا ہوگا موئے موبائل کے ساتھ۔ بیل سنتا رہے گا، سر دھنتا رہے گا، لیکن گیٹ تک آنے کی زحمت نہیں کرے گا۔ چاہے زلزلہ آئے، چاہے طوفان یا کوئی دھماکہ ہی کر دو، وہ نہیں ہلنے کا۔ بس اس قدر اشتیاق سا جاگا آپ سے ملنے کا کہ رہا نہیں کیا، فوراً ہی بھاگ آیا۔ بابر نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے تفصیل بتائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں، نمر نے ایک بےہودہ سی جمائی لیتے ہوئے کہا۔ وہ میری امی نہیں، دادی ہیں۔ بابر کے چہرے پہ چائے ناگواری کے تاثرات، جو کہ نمر کی جمائی کا شاخسانہ تھے، حیرت کے تاثرات میں بدل گئے۔ ریلی؟ اس نے حیرت چھپانے کی قطعاً کوشش نہیں کی۔ لگتا نہیں ہے۔ جی، نمر نے سر ہلایا، اور اس نے نہ لگنے کے پیچھے ان کی کس قدر جہد مسلسل ہے یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ مزید بھی گل افشائیاں کرتا اس اجنبی کے سامنے دادی کے بارے میں، جو دادی کو بابر کے عقب سے نمودار ہوتے نہ دیکھ لیتا۔ بس دادی کو دیکھنے کی دیر تھی، وہ منظر سے یوں غائب ہوا گویا گدھے کے سر سے سینگ۔ یوں بھی ابھی تو اسے جا کر بلو کی بھی خوب خبر لینی تھی۔ کار پورچ عبور کر کے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ بلو کے آثار نہ پا کر فوراً ہی اوپر کو دوڑ لگائی۔ اوپر کچن سے کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دوڑتا ہوا کچن کی سمت گیا۔ کیا کر رہا ہے میرا لال؟ غصہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے نمر نے پوچھا۔ بلو نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دوبارہ سے کیبنٹس اور شیلف کھنگالنے میں مصروف ہو گیا۔ بھوک لگ رہی ہے نمر بھائی، کھانے کو کچھ ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایک کے بعد ایک شیلف اور دراز میں ہاتھ ڈالتے نکالتے کچھ مایوسی سے اس نے سر جھٹکا۔ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ شکل پر 12 بج رہے تھے۔ میرا بچہ، میرا شہزادہ، مجھے بتائے گا کہ تو نے ریشمی بالوں والی حسینہ کہاں دیکھی تھی؟ نمر نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ ریشمی بالوں والی حسینہ؟ بلو نے حیرت سے نمر کو دیکھتے ہوئے اس کے الفاظ دہرائے۔ کس حسینہ کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہاں دیکھی تھی؟ اس کے چہرے پہ پھیلی معصومیت بھری حیرت نے نمر کو بھی سوچ میں ڈال دیا۔ کہیں یہ گیٹ کھلوانے کے لیے مجھے پھول تو نہیں بنا رہا تھا؟ خود ہی سیال کو مسترد کر دیا۔ گیٹ کھولنے کے لیے تو بہت سیڑھیاں اتر کر آیا تھا، اور میں تو خود ہی گیا تھا۔ بلو کی آواز اس کو واپس حال میں لے کر آئی۔ بتائیں نا نمر بھائی، کیا کہہ رہے تھے آپ ابھی؟ اس کے لیے تو اس منحوس کا مرنا ضروری ہے۔ رضا نے ایک کٹیلی سی نظر عجب پر ڈالی، جو کہ نکھیوں سے انہی دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ رضا اور عجب کی نظریں پل بھر کو عجب کی آنکھوں میں انوکھی سی چمک لہرائی، جیسے کچھ فتح کر لیا ہو۔ گھٹیا آدمی، بے آواز رضا کے منہ سے نکلا۔ اب جاؤ تم لوگ اور ذرا کرامت کو بھیجنا ادھر۔ بات ختم کر کے وہ عجب کی سمت متوجہ ہوئے۔ باہر آ کر ہادی نے گہرے گہرے سانس لیے۔ اوف، شکر ہے عجب آ گیا، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا 2 منٹ مزید اگر میں اتنی گاڑی اردو میں بے عزتی برداشت کرتا رہا تو مجھے الٹی موشن شروع ہو جائیں گے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ بابا جان نے چائے ہمارے لیے منگوائی ہے۔ رضا بے بسی بھرے لہجے میں بس اتنا ہی بول سکا۔ چل کرامت چاچا کو بلائیں۔ ہادی نے رضا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کمروں کی قطار کے سامنے بنی طویل راہداری عبور کر کے وہ انیکسی کے بالکل شروع میں واقع کچن میں داخل ہوئے۔ کرامت چاچا چائے کی 2 پیالیاں ٹرے میں سجائے منتصر سے بیٹھے دکھائی دیے۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں چاچا؟
رضا ڈائننگ چیئر ٹیبل کے اندر سے نکالتا ہوا بولا، عجب کا، کہہ رہا تھا چائے آپ کے ساتھ ہی پیوں گا۔ کرامت چاچا خوشگوار لہجے میں بولے، چائے تو آپ بابا جان کے ساتھ پئیں گے، جائیے بلا رہے ہیں آپ کو۔ ہادی نے رضا کی تقلید میں چیئر نکالی اور اس پر بیٹھتے ہوئے بولا، اچھا اچھا، وہ کہتے ہوئے فوراً ہی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور چل دیے۔ رضا نے چائے کی ایک پیالی اٹھا کر اپنے سامنے رکھی اور دوسری ہادی کی جانب کھسکائی۔ یا رضا، بابا جان کی آج کی تقریر تو میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بابا جان کس بات پر اتنا غصہ کر رہے تھے۔ ہادی نے چائے کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگائی، اور یہ کون عزت نفس داؤ پر لگا بیٹھا؟ اور ہادی نے کچھ یاد کرنے کی کوشش کی۔ یہ شیاطین کے گروہ، اکڑ، غرور، کچھ سمجھ میں آیا تیرے؟ ہادی نے کچھ الجھن آمیز انداز میں استفسار کیا۔ ہاں، رضا نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، سب سمجھ آیا مجھے۔ تو مجھے بھی سمجھانا۔ ہادی اس کی عقل و دانش پر رشک کرتا ہوا بولا، بات کچھ یوں ہے کہ جب ہم دونوں کمرے میں لڑ رہے تھے تو عجب آیا تھا، تو نے شاید دھیان نہیں دیا، پر مجھے پتہ چل گیا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ بابا جان کو بڑھا چڑھا کر کوئی فرضی داستان سنا کر ہمیں ذلیل کرواتا، میں نے فوراً سے ایک آئیڈیا ترتیب دیا ذہن میں، اور تجھ سے سویٹر اور جوتے مانگنے کا ناٹک کیا، اور یوں ظاہر کیا جیسے تو مجھے یہ چیزیں دینے سے انکاری ہے۔ بس اس کے فوراً بعد بابا جان کا بلاوا آ گیا۔ رضا خاموش ہوا تو ہادی نے ہونٹ سکیڑے۔ اچھا، تو یہ بات تھی؟ اچھا پر زور دیتے ہوئے ہادی بولا۔ ہاں، رضا دونوں ہاتھوں سے ٹیبل بجاتے ہوئے بولا۔ ہادی یار۔ پھر رضا نے میوزک روک کر کچھ سرگوشیانہ سا انداز اختیار کیا۔ ہادی متوجہ ہوا۔ اس عجب کو سبق سکھانا پڑے گا۔ آواز مزید نیچی ہوئی۔ کیسے؟ ہادی نے رضا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ آئیڈیا ہے میرے پاس۔ رضا کی آنکھیں چمکیں۔ چپس کا جمبو سائز پیکٹ مومل کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ راحت بیگم عین اس کے سر پر کھڑی اس کو گھور رہی تھیں۔ دادی کو دیکھ کر جہاں اس کا ہون خشک ہوا تھا، وہیں زبان پر بھی الفاظ کا بوجھ اٹھانے سے انکاری ہو گئی تھی۔ ہونہار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ لمحہ بہ لمحہ قریب ہوئیں اور پیکٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ منع کیا تھا نا میں نے کہ جنک فوڈ کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی تم۔ پیکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے خفگی بھری نظروں سے انہوں نے مومل کو دیکھا، اور مومل چور سی بنی سزا کی منتظر کھڑی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا تھا بلو۔ دادی ایک مرتبہ سونے کی ایکٹنگ کریں پھر دیکھیے گا۔ کیا کچھ آپ کی پوتی چھپ چھپ کر کھاتی ہے؟ غضب خدا کا، میں اس کا وزن کم کروانے کے لیے ہلکان ہوئی جا رہی ہوں اور یہ چھپ چھپ کر یہ کرتی پھر رہی ہے۔ یہ پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کچا چبا جانے والے انداز میں پہلے چپس کے پیکٹ اور پھر مومل کو گھورا، اور مومل اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ بلو کہیں سے اس کے سامنے آ جائے تو اس کی گردن مروڑ دے۔ کم بخت کہیں کا، ایک سوٹ استری نہ کر کے دینے کا بدلہ اس نے اس طرح سے لیا تھا۔ اب کل سے روزانہ صبح تم 1 گھنٹہ مارک روف میں جا کر واک کرو گی۔ ان کا یہ حکم تو مرے پر 100 درے کے مصداق اس پر فٹ آتا تھا۔ اس کے لیے تو صبح بستر سے نکلنا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا، کجا کے جا کر واک کرنا۔ دادی، وہ ہلکا سا منمنائی، کوئی اور سزا دے دیں، یہ سب سے آسان سزا دے رہی ہوں میں۔ اگر اس پر بھی عمل نہ ہوا تو ٹھیک 1 ہفتے بعد جم جوائن کروا دوں گی۔ دادی کے اگلے حکم نامے پر اس کی فنا ہوتی روح مزید فنا ہوئی۔ مگر میں اکیلی کیسے جاؤں گی اتنی صبح واک کرنے؟ آخر کار وہ ایک معقول جواز ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ راحت بیگم سوچ میں پڑ گئیں۔ بلو کے ساتھ چلی جایا کروں گی۔ بر وقت اسے بلو سے بدلہ لینا یاد آیا۔ انہوں نے برا سا منہ بنایا۔ اس کو اٹھائے گا کون؟ پورا محلہ جاگ جائے گا مگر بلو کے کان پر جوں تک نہ رینگے گی۔ پھر اس نے سوالیہ نظروں سے دادی کو دیکھا۔ امید سی بندی تھی کہ شاید جان بخشی ہو جائے۔ پھر یہ کہ ہانیہ جائے گی تمہارے ساتھ واک کرنے، اور ہانیہ کے نام کے ساتھ ہی مومل کے تو مانوں اور مانوں پر اوس پڑ گئی، کیونکہ ایک تو وہ نماز کی بہت پابند تھی
فجر کے وقت بغیر کسی الارم کے خود ہی جاگ جاتی تھی۔ دوسرے دادی کی طرح اس کو بھی فٹ رہنے کا بہت شوق تھا، لہٰذا اس نے تو بخوشی مان جانا تھا۔ دادی حکم صادر کر کے جا چکی تھیں اور ان کی حکم عدولی کا مطلب تھا کہ اس کو جم جوائن کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ نہ بابا نہ، اس نے جھرجھری لی، واک ہی ٹھیک ہے۔ لسٹ کرامت چاچا نے بنا کر دی۔ سودا صرف رضا اور ہادی کو لانا تھا۔ ڈرائیونگ کا فرض عجب کو سونپا گیا تھا۔ یوں ہمیشہ کی طرح پورے ماہ کا راشن بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے گھر آ جاتا اور تمام افرادیانہ سکون کی بانسری بجاتے، مگر برا ہوا عجب کی چگلی کھانے کی عادت کا، جو رضا اور ہادی کی ہر بتانے نہ بتانے والی بات کچھ نہ کچھ مسالہ لگا کر بابا جان کے کان میں پھونک کر آ جاتا۔ اور برا ہوا بابا جان کے کانوں کا، جو وقت پر نہ پکنے کے باعث از حد کچے رہ گئے۔ سو یہ کچے کان عجب کی بتائی ہوئی ہر بات پر فوراً اعتبار کر لیا کرتے، جس کا نتیجہ رضا اور ہادی کے لیے از حد تکلیف کا باعث ہوا کرتا۔ چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پانی سر سے اونچا ہوتا چلا جا رہا تھا، تو عجب کو سبق سکھانا نہایت ضروری تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو۔ ہادی نے لسٹ ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور چیزیں بولتا جا رہا تھا۔ رضا انتہائی مستعدی سے سارا سامان ٹرالی میں شفٹ کر رہا تھا۔ مطلوبہ اشیاء ٹرالی میں بھر لینے کے بعد وہ دونوں بل کاؤنٹر تک لائے۔ منصوبے کے عین مطابق رضا نے عجب کو کال ملائی، جو گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا آتے جاتے لوگوں کو تاڑ رہا تھا۔ یار عجب، وہ سامان تھوڑا زیادہ ہے، تو آؤ ذرا کچھ مدد کروا دو۔ عجب فون سن کر اندر چلا آیا، جہاں ہادی ٹرالی اور سامان سمیت موجود تھا۔ ان کی باری بس آیا ہی چاہتی تھی۔ رضا کہاں ہے؟ عجب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہادی سے سوال کیا۔ بیٹا ابھی تو میں بھی غائب ہو جاؤں گا، پھر کس سے پوچھے گا ہادی کہاں ہے؟ وہ آئل رہ گیا تھا، وہی لینے گیا ہے۔ ہادی نے وسیع و عریض کیش اینڈ کیری کے آخری کونے کی طرف، جہاں آئل کا ریک تھا، دیکھتے ہوئے بولا۔ عجب نے خاموش ہو کر سر ہلایا۔ عین اس وقت جب ان کا نمبر سر پر تھا۔ ہادی میں ذرا رضا کو دیکھ لوں، کافی دیر لگا دی، اس نے کہتا ہوا وہاں سے کھسک گیا۔ جاتے جاتے عجب کو اشارہ کر گیا کہ تم بل دے دو، میں رضا کو لے کر آتا ہوں۔ عجب کو بل کاؤنٹر پر چھوڑ کر ہادی نظر بچا کر دوسری سم سے باہر نکل آیا، جہاں رضا سامان سمیت اس کا منتظر تھا۔ 2 منٹ کے اندر اندر سارا سامان سمیٹ کر ٹیکسی میں منتقل کر کے وہ گھر کی جانب رواں دواں تھے۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے انہوں نے سامان کرامت چاچا کے حوالے کرتے ہوئے باتوں ہی باتوں میں ان کو باور کروا دیا کہ وہ لوگ واپس آ چکے ہیں اور عجب گاڑی پارکنگ میں لگا رہا ہے۔ موبائل دونوں نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی آف کر دیے تھے، سو جب بہت دیر فون کرنے کے بعد بھی عجب کو فون بند ملے تو اسے گڑبڑ کا احساس ہوا، پر افسوس تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یوں ہی جو اس کی نظر ٹرالی پر پڑی تو اس کو صحیح معنوں میں تارے نظر آئے۔ ٹرالی ہر طرح کے آئل کے پیکٹوں اور ڈبوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس میں کسی دوسری شے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بل کم و بیش 22,000 کا تھا، اور عجب کی جیب میں بمشکل 3-4 ہزار تھے۔ سو ٹرالی وہیں چھوڑ کر شرمندہ سا وہ باہر آیا۔ گاڑی بھگاتا وہ گھر تک پہنچا۔ سارا راستہ وہ الفاظ ترتیب دیتا آیا تھا کہ کس طرح وہ بابا جان کو ان کی کمینگی کے بارے میں بتائے گا۔ اس کے خیال میں اس کو چکمہ دے کر وہ دونوں کسی سیر سپاٹے پر نکل گئے تھے۔ غصے میں جاگ اڑاتا لال بھبک کا چہرہ لیے جب وہ بابا جان کے پاس پہنچا تو ہادی لسٹ بابا جان کو دکھا رہا تھا، جو کرامت چاچا نے بنا کر دی تھی۔ رضا بل اور بچ جانے والا 5 کا سکہ بابا جان کو لوٹا رہا تھا۔ بابا جان کو سلام کر کے وہ ان دونوں سے مخاطب ہوا۔ موبائل کیوں آف کر رکھے ہیں تم دونوں نے؟ وہ مشکل اپنے آپ کو کمپوز کرتا ہوا بولا۔ ہیں؟ دونوں نے حیران ہوتے ہوئے فٹافٹ موبائل جیب سے نکالے، جو انہوں نے گھر پہنچتے ہی آن کر لیے تھے، اور کچھ ایسے انداز سے کہ عجب کے سامنے کیے کہ عجب سے پہلے بابا جان دیکھ لیں کہ موبائل آن ہے۔ بابا جان یہ دونوں مجھے چھوڑ کر آ گئے تھے۔ قبل اس کے کہ وہ مزید کچھ کہتا، رضا نے فوراً سے بات سنبھالی۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم لوگ سامان لے کر اندر جاؤ، میں گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے آتا ہوں۔ ہادی نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ سو رضا اور ہادی نے بات کچھ ایسے گھما پھرا دی کہ بابا جان کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ عجب بس غصے میں بل ہی کھاتا رہ گیا۔ شادی کے 20 سال بعد سسرال نامی افریت سے جان چھٹی ہے۔
اب تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ جتنے دن پہلے چاہوں آ سکتی ہوں۔ رفت کھنکتے لہجے میں بہن سے مخاطب تھی، جو بیٹے کی شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں ان سے مدد چاہتی تھی۔ ہاں ہاں، فکر ہی نہ کرو، بس میں منہاج سے بات کرتی ہوں، کل ہی مجھے تمہاری طرف چھوڑ دیں گے۔ میں بھی اپنی باقی کی تیاری تمہارے ساتھ ہی مل کر کروں گی۔ بڑے سرشار سے لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے الوداعی کلمات کے بعد فون بند کر دیا۔ ایک سکون و طمانینت سا رگ و پے میں سرایت کر جاتا تھا جب وہ اپنے محنت و شفقت سے بنے آشیانے کو دیکھتی۔ محنت و مشقت انہیں گھر بنانے پر نہیں، میاں کی برین واشنگ پر کرنا پڑی تھی۔ شادی کے 20 برس بعد آخرکار وہ کامیاب ہو گئی تھیں۔ منہاج نے اپنی ساری سیونگز اور رفت نے اپنا سارا زیور گھر بنانے پر لگا دیا تھا۔ سسر تو تھے نہیں، ساس نے حسین ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا ان کی اس حرکت پر۔ انہوں نے ان کے مشترکہ خاندانی نظام کو خیر بات کہنے پر ایک شدید قسم کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ رفت بھی تم روٹھے ہم چوٹے کے مصداق اپنے حال میں مست مگن تھیں۔ منہاج البتہ ملنے ملانے چلے جاتے، ہر پھیرے پر تعلقات پر جمی برف کچھ نہ کچھ پگھل جاتی۔ گھر کی صفائی ستھرائی، برتن اور کپڑے کام والی ماسی کر کے جا چکی تھی۔ منہاج کے آنے کا وقت ہو چلا تھا، وہ چائے بنانے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سنیے، میاں کو چائے کے ساتھ پکوڑے پیش کرتی وہ بڑے خوشگوار موڈ میں ان سے مخاطب ہوئیں۔ جی سنائیے، اینک جیب سے نکال کر آنکھوں پر لگاتے ہوئے وہ متوجہ ہوئے۔ اور وہ مدت بڑی پریشان ہے بیچاری آج کل، جہاں زیب کی شادی کی وجہ سے۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ ہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر بیگم کی شکل دیکھی۔ ابھی تو بہو گھر آئی بھی نہیں اور آپ کی بہن پریشان بھی ہو گئیں۔ اوہو، رفت نے منہ بنایا۔ بھئی شادی کی تیاریوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ اکیلے کیسے بری وغیرہ اور دیگر انتظام دیکھیں۔ اب اکلوتا بیٹا ہے، انتظام تو شاندار ہی ہونا چاہیے نا۔ انہوں نے میاں کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ پہیلیاں بجھوانے کی بجائے سیدھے اور صاف الفاظ میں اپنا ماضی و ضمیر بیان کر دیں گی تو میں ان لوازمات سے ذرا اچھے طریقے سے انصاف کر سکوں گا۔ ہاتھ سے چائے اور پکوڑوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ بولے۔ میں مدحت کی مدد کے خیال سے لاہور جانا چاہ رہی ہوں۔ انہوں نے بھی صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کب؟ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔ آپ اجازت دیں تو کل ہی۔ بات جان بوجھ کر ادھوری چھوڑ دی، میاں کا ممکنہ رد عمل جاننے کے لیے۔ کل ہی؟ وہ کرنٹ کھا کر اچھل گئے۔ ابھی تو پورا مہینہ پڑا ہے، اتنی جلدی جا کر کیا کریں گی آپ؟ وہ سچ مچ پریشان نظر آئے۔ بتایا تو ہے شادی کی تیاری میں مدد کروانی ہے، وہ تنک کر بولی۔ اور یہ پورا مہینہ میں کیا کروں گا آپ کے بغیر؟ 20 برس ہو گئے ہیں اور آپ آج بھی چاؤ چونچلوں کے طلبگار ہیں۔ رفت سخت بے مزہ ہو کر بولی۔ اب اس میں چاؤ چونچلے کہاں سے آ گئے؟ بد ذائقہ پکوڑے اور ٹھنڈی چائے نے مزاج گرم کیا۔ ناشتہ، لنچ، ڈنر، کپڑے، جوتے، باقی کے سارے انتظام میں اکیلے کیسے سب مینج کروں گا؟ چائے کی پیالی تقریباً پٹکتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔ جب مدحت کے دل کی سرجری ہوئی تھی تب بھی تو میں پورا ماہ رہ کر آئی تھی اس کے پاس، تب بھی تو گزارا ہو گیا تھا نا۔ بغیر سوچے سمجھے وہ بولیں اور بول کر پچھتائیں، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا، سو خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ تب ہم اکٹھے ساتھ رہتے تھے، بچیاں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی تھیں، اماں جان بھی ہر وقت خدمت کو کمر بستہ رہتی تھیں۔ میرے اپنے بستے تھے میرے آس پاس، کوئی فکر نہیں تھی مجھے، یوں بے یارو مددگار شہر کے آخری کونے میں نہیں سڑ رہے تھے تب۔ بس اس موضوع کو وہ اتنا ہی برداشت کر سکتی تھیں۔ سو میاں کو بڑبڑاتے چھوڑ کر پاؤں پٹکتے ہوئے وہ واک آؤٹ کر گئیں۔ ہانیہ نہ صرف بہوشی اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی بلکہ اس نے زارا کو بھی تیار کر لیا تھا۔ وہ دونوں تو ویسے بھی نماز کے بعد لان میں اکثر و بیشتر واک کرتی پائی جاتی تھیں، اور اب تو معروف پارک میں مارننگ واک کی اجازت ملنا دونوں کی خوشی دیدنی تھی۔ جبکہ محمد کی حالت ازحد قابل رحم تھی، اس کے لیے صبح سویرے جاگنا ہی بہت بڑا مسئلہ تھا، اوپر سے خالی پیٹ واک کرنا۔ سو وہ یوں بجھی بجھی ان کے ساتھ چل رہی تھی گویا دمے کی دائمی مریضہ ہو۔ گھر کا گیٹ کراس کرنے کے بعد کوئی 5 منٹ کے بعد معروف کی حدود شروع ہوتی تھیں۔
جہاں واکنگ جاگنگ ٹریک کے الفاظ کے ساتھ بڑے بڑے 2 تیر بنے ہوئے تھے۔ ایک واکنگ ٹریک کی جانب اشارہ کر رہا تھا جبکہ دوسرا جاگنگ ٹریک کی سمت۔ زارا تینوں کے لیے ٹکٹ لے کر آئی۔ توبہ ہے، پچھلی بار جب ہم آئے تھے تو 5 روپے کا ٹکٹ تھا، اب 20 کا ہو گیا ہے۔ زارا بڑبڑائی۔ شکر کرو 100 کا نوٹ رکھ لیا تھا میں نے، ورنہ ابھی شرمندہ ہو رہے ہوتے، ہانیہ بولی۔ دوسرے اس پچھلی بار کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ بات چیت کرتے کرتے وہ پارک میں داخل ہوئیں۔ یہ تم ہمارے ساتھ واک پر آئی ہو یا ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے آئی ہو؟ ہانیہ نے پیچھے مڑ کر بیزار سی شکل بنائے مرے مرے قدم اٹھاتی مومل کو مخاطب کیا۔ مومل نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ ہنوز بیزاری سے ان کے ساتھ گھسیٹتی رہی۔ چند قدم چل کر وہ دونوں رک گئیں، سو مومل بھی خاموشی سے ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ جی تو مومل بی بی، آپ واک کرنا پسند کرے گی یا جاگنگ؟ ہانیہ نے عین اس مقام پر کھڑے ہو کر مومل کو مخاطب کیا جہاں سے ٹریک 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ میں وہاں بیٹھ کر جاگنگ اور واک کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا پسند کروں گی، مومل نے سامنے لگے سنگی بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سوری، ایسا کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، زارا نے فوراً سے پیشتر اس کے خیال کی نفی کی۔ دادی نے خاص طور پر تاکید کی ہے کہ کم از کم 40 منٹ واک کروانی ہے تمہیں۔ تو یہ واک تو پھر آپ لوگوں کو مجھے گود میں اٹھا کر ہی کرنی پڑے گی، مومل نے ان دونوں کو دیکھ کر دانت نکالتے ہوئے کہا، چاہے اس کے بعد ہمیں پورا مہینہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کر ہی گزارنا پڑے۔ زارا نے چھوٹی بہن کو گھورتے ہوئے کہا، جس کا موڈ اب کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ نہیں، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ دھان پان سی دوشیزائیں مجھ پہلوان جٹی کو اٹھانا تو دور کی بات ہلا بھی نہ پائیں گی۔ مومل ترنگ میں آ کر بولی، تو بی بی آپ بھی کوشش کیجئے نا اپنے وجود کو دھان پان سا بنانے کی، تاکہ آپ مجھے گود میں اٹھا سکیں۔ مومل زارا کی بات کاٹتے ہوئے بولی، نہیں، تاکہ دادی کو تمہارا وزن کم کروانے کے لیے ہلکان نہ ہونا پڑے۔ اوہ، مومل نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا، اچھا میرے خیال میں جاگنگ سے سٹارٹ لینا بہتر رہے گا۔ مومل کچھ سوچتے ہوئے بولی، ایز یو وش۔ ہانیہ نے کندھے اچکائے۔ تو آئیے سسٹرز، مجھے جوائن کیجئے، وہ کہتے ہوئے ٹریک کی سمت بڑھی۔ سنو، زارا کی آواز پر وہ رکی، ہم دونوں واک کریں گے۔ تم 2 چکر مکمل کر کے اس نے ایک شیڈ کے نیچے بنے بینچ کی طرف اشارہ کیا، وہاں آ جانا، ہم وہیں تمہارا ویٹ کریں گے۔ ضرور، وہ کہتے ہوئے اپنے ٹریک کی سمت بڑھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق ان دونوں نے واک کا انتخاب کیا تھا، اور اس کا نہ واک کا ارادہ تھا نہ جاگنگ کا، سو ایک نظر مڑ کر اس نے مخالف سمت میں جاتی ہانیہ اور زارا کو دیکھا، پھر اطمینان سے اس شیڈ کی طرف بڑھی جہاں بیٹھ کر ان دونوں کی واپسی تک اسے صبح کی تازہ ہوا انجوائے کرنی تھی۔ تو صرف میرا وقت برباد کرنے کے لیے مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ ہادی سخت خفا تھا۔ ایک تو اس کی نیند خراب کی بےہودہ انسان نے، اوپر سے پچھلے 15 منٹ سے وہ اسے اس پیلی کوٹھی کے گرد گھما رہا تھا، اور نہیں یار، دیکھنا ابھی یہیں کہیں سے وہ باہر نکل آئے گی، یقیناً چپ چپ کر کہیں سے مجھے تک رہی ہوگی۔ رضا نے کچھ اس قدر یقین سے کہا کہ ہادی لمحہ بھر کا تو چپ کا چپ ہی رہ گیا۔ چل فرض کر کہ ہاں وہ ہمیں نظر آ جاتی ہے، تب بھی ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ہادی نے رک کر سوال کیا۔ فائدہ ہمیں نہیں، مجھے ہوگا صرف۔ رضا نے انگلی اٹھا کر تصحیح کی۔ تو بابا جان کو رشتہ لے کر جانے کے لیے کنونس کرے گا۔ بابا جان اول تو دوسری شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ ہادی نے بڑے تدبر کے ساتھ اسے سمجھانا شروع کیا، اور اگر ہو بھی گئے تو اتنی چھوٹی لڑکی سے تو کبھی بھی شادی نہیں کریں گے۔ تو تیرے خیال میں یہ لڑکی بابا جان کے لیے پسند کر بیٹھا ہوں؟ رضا نے غصے سے ہادی کو گھورا جس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ چھوڑ دے مسحری، سنجیدہ ہو جا، رضا نے ایک اور وارننگ جاری کی۔ ہادی نے ہنکارا بھرا۔ میں کافی سنجیدہ ہوں گھر واپس جانے کے لیے۔ ہادی نے مخالف سمت قدم بڑھائے۔ رضا بوکھلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ 1 منٹ پلیز، میرا یار نہیں ہے، منت بھرے انداز میں ہادی کو پکارتے ہوئے اس نے اس کا کندھا دبوچا۔ یار، ہم وقت برباد کر رہے ہیں صرف، تو مان لے آج اس کی آنکھ نہیں کھلی ہوگی، وہ یقیناً کوئی استراحت ہو گئی۔ ہادی بالکل رکنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اچھا بس ایک آخری بار، سامنے والے گیٹ سے گھوم کر آتے ہیں، اگر تب بھی نظر نہ آئی تو واپس چلیں گے۔
رضا لجاجت سے بولا۔ ہادی ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ عین اس وقت جب رضا اور ہادی پیلی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے پہنچے، دو باتیں ایک ساتھ ہوئیں۔ ٹیرس کا دروازہ کھول کر راحت بیگم نمودار ہوئیں۔ کافی دیر ہو گئی تھی لڑکیوں کو واک پر گئے، سو وہ دیکھنے کے لیے آئی تھیں کہ لڑکیاں واپس آ رہی ہیں یا نہیں۔ دوسری طرف درختوں کی قطار کی عین درمیان واقع اس کشادہ سڑک کے انتہائی آغاز سے مومل، ہانیہ اور زارا نمودار ہوئیں۔ راحت بیگم سفید اور سیاہ امتزاج کی جالی دار گرل پر ہاتھ رکھے ذرا آگے کو جھکیں۔ رضا اور ہادی آمنے سامنے جہاں کھڑے تھے، وہاں ہادی کے دائیں ہاتھ پیلی کوٹھی تھی، جبکہ رضا کے دائیں ہاتھ وہ دشمن جاں دو حسیناؤں کے ہمراہ حرامہ حرامہ چلتی ہوئی قریب آ رہی تھی۔ دیکھا، آ گئی نا نظر؟ رضا نے مٹھیاں بھینچ کر ہوا میں لہراتے ہوئے جوش بھری سرگوشی ہوا کے سپرد کی۔ ہادی کی نظر اپنے دائیں جانب گرل سے جھانکتی ہوئی راحت بیگم کی طرف اٹھی اور بس اٹھی ہی رہ گئیں۔ واپس پلٹتی تو وہ دیکھ پاتا کہ رضا گردن گھمائے مخالف سمت آتی حسینہ کے جلوے ملاحظہ کر رہا ہے۔ تیری پسند کی داد دینے کو دل کر رہا ہے، حیران پریشان سا ہادی بمشکل بول پایا، ہے نا؟ رضا بغیر ہادی کی جانب دیکھے تصدیق طلب انداز میں بولا، بابا جان مان تو جائیں گے نا؟ فوراً ہادی سرسراتے سے لہجے میں بولا، جب تو ان کے ناب کی دلہن لے کر جائے گا تو وہ مانے گی کیوں نہیں؟ ویسے تو نے یہ دلہن واقعی اپنے لیے پسند کی ہے نا؟ رضا نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ اس کا دھیان لمحہ و لمحہ قریب ہوتی اس دوشیزہ کی طرف تھا جو اب چند ہی قدم کی دوری پر تھی۔ ارے بیٹا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ راحت بیگم نے آخر اس لڑکے کو مخاطب کر ہی لیا جو پتھر کے بت کے مانند ساکت کھڑا ان کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ بھابھی جان کچھ کہہ رہی ہیں رضا، جواب دے۔ یار، ہادی نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہیں؟ رضا چونک کر سیدھا ہوا۔ ہادی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں ایک انتہائی ہوش شکل ادھیڑ عمر خاتون کھڑی انہی کی جانب متوجہ تھیں۔ وہاں کیا دیکھ رہا ہے؟ ادھر منہ کر۔ رضا نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ ہادی نے گردن موڑی تو تین لڑکیوں کو اسی طرف آتے دیکھا۔ اوہ! ایک سکون بھری سانس اس کے لبوں سے خارج ہوئی تو ان میں سے کوئی ہے، شکر ہے۔ مومل، ہانیہ اور زارا ان سے چند قدم کے فاصلے پر رک گئیں، کیونکہ ان دونوں کو ہٹائے بغیر ان کا گیٹ تک پہنچنا ناممکن تھا۔ درمیان والی ہے۔ رضا نے ہادی کے کان میں سرگوشی کی۔ زارا، یہ تو وہی ہے۔ پہچان کے مراحل طے کرتی ہانیہ کی نگاہوں نے جو ہی شناخت کا عمل مکمل کیا، ایک جوش بھری سرگوشی اس نے زارا کے کان میں انڈیلی، جو اتنی اونچی تو ضرور تھی کہ بآسانی رضا اور ہادی کے سماعتوں سے بیک وقت ٹکرائی۔ رضا کی بانچیں یہاں سے وہاں تک چڑھ گئیں۔ ایک احساس تفاخر نے دماغ میں گھر کیا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا، چھپ چھپ کر مجھے دیکھتی ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ بہت دن سے دیکھ رہی ہوں میں آپ کو۔ ہانیہ نے لہجے کو سخت بناتے دو قدم آگے بڑھ کر براہ راست رضا کی آنکھوں میں جھانکا۔ رضا پر تو شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک سرشاری کی سی کیفیت میں اس نے ہادی کی جانب سر گھمایا۔ دیکھا تو نے؟ ہادی نے گردن ہلائی۔ دیکھا بھی اور سنا بھی۔ ہانی، اندر چلو۔ زارا نے ہانیہ کے قریب آ کے اس کے کان سے منہ جوڑ کر کہا۔ اس کو صورتحال ہاسی آکورڈ محسوس ہو رہی تھی۔ مومل دلچسپی سے ساری صورتحال ملاحظہ کر رہی تھی۔ ایک منٹ بات تو کرنے دو مجھے۔ زارا کو جواب دیتی وہ دوبارہ رضا سے مخاطب ہوئی۔ ہر روز تقریباً اس وقت سے کچھ پہلے آپ ہمارے گھر کے چاروں طرف منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ مقصد تو مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے، مگر میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ ہانیہ نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ رضا نے ہادی کی جانب دیکھا گویا پوچھ رہا ہو، کہہ دوں پھر صاف صاف؟ ہادی نے کندھے اچکائے گویا کہہ رہا ہو، ایز یو تھنک بیٹر۔ ارے بھائی، اندر کیوں نہیں آ رہی تم لوگ؟ اور یہ دونوں کون ہیں؟ راحت بیگم کی آواز پر پانچوں نے بیک وقت اوپر دیکھا۔ راحت بیگم کچھ جنجلائی ہوئی سی کیفیت میں ان لوگوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ہانیہ، آپ ہی چلیں ورنہ دادی چھلانگ مار دیں گی۔ مومل نے ہانیہ کا بازو ہلایا اور ساتھ ہی کیکی شروع کر دی۔ آ رہے ہیں دادی، زارا نے اوپر منہ کر کے کہا اور ساتھ ہی ہانیہ کا بازو کھینچا، گویا کہہ رہی ہو چلو یہاں سے۔ تم دونوں چلو، میں آتی ہوں۔ ہانیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اسے کلیئر کرنا تھا کہ وہ واقعی پھلوں پر نظر رکھے ہوئے ہے تو مانگ لے،
چوری کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ رضا نے کچھ اٹلا کر ہادی کی طرف منہ موڑا۔ تو بھی چلنا شروع کر، میں آتا ہوں بات کر کے۔ تیری تو… ہادی نے اس کی کوہنی کو جھٹکا دیا۔ میرے سامنے ہوگی جو بھی بات ہوگی۔ آہستہ سے اس نے رضا کے کان کے قریب منہ کر کے کہا، تو نے سنا نہیں؟ وہ مجھ سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہی ہے۔ رضا نے جوابی سرگوشی کی۔ کیا خسر پسر کر رہے ہیں آپ دونوں؟ ہانیہ نے بیزاری سے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ ٹھہرو، میں نیچے ہی آتی ہوں۔ راحت بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ہانیہ آپی چلیں، دادی آ رہی ہیں۔ مومل نے ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے آگے بڑھ کر گیٹ کا کنڈا گرایا۔ زہرا نے اس کی تقلید میں قدم بڑھائے۔ دیکھیے، شکل سے آپ اچھے خاصے شریف اور معقول انسان دکھ رہے ہیں۔ آپ کو اس طرح چور دروازے ڈھونڈنے کے بجائے براہ راست بات کر لینی چاہیے۔ چاہے تو میری دادی سے بات کر لیں، ورنہ میرے ابو یا چاچو سے۔ امید ہے آپ کو مایوس نہیں ہونا پڑے گا۔ ہانیہ نے صاف اور واضح الفاظ میں ساری بات کر کے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ بھئی جتنا چاہے پھل پوچھ کر لے جاؤ۔ چوروں کی طرح ہمارے گھر کے گرد چکرانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس نے گیٹ بند کیا۔ اور پیچھے رضا تو رضا، ہادی بھی بس گش کھا کر گرنے کے قریب تھا۔ مطلب دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ 3 دن سے رفت نے میاں سے بات چیت مکمل طور پر بند کر رکھی تھی۔ چائے کی پیالی زوردار آواز کے ساتھ شیشے کی میز کی سطح سے ٹکرائی تو منہاج نے کچھ چونک کر بیگم کا چہرہ ملاحظہ کیا، جس پر ناراضی کے تاثرات اتنے واضح تھے کہ منہاج چند لمحے تو بس انہیں دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس ایک برس کے عرصے میں ان کا وجود بے تحاشا پھیل چکا تھا۔ کام کے لیے کام والی ماسیاں آ جاتیں، کھانا پکانے کی وہ ویسے بھی چور تھیں، سو اکثر ہی باہر کے پکے کھانے ان کے دسترخوان کی زینت بنتے۔ علیحدہ ہونے کے بعد ہی ان کو اندازہ ہوا تھا کہ رفت کس قدر بد ذائقہ کھانا پکاتی ہیں۔ چائے جو منہاج کی عادت بھی تھی اور کمزوری بھی، وہ تو رفت اتنی بری بناتی تھی کہ منہاج کو لگتا تھا ان کے ذائقے کی حص ہی مر گئی ہے۔ چائے کی شکل دیکھ کر ہی چائے کی طلب ختم ہو جاتی۔ کچھ تھک کر انہوں نے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا۔ پچھلی 1 ماہ سے وہ شدید اضطراب کا شکار تھے۔ بے چینی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی، اور جو رفت ان کی پریشانی کی وجہ جان لیتی تو بہن کے ہاں جانے کا کبھی نام ہی نہ لیتی۔ اب بھلا وقت سے پہلے وہ جان بھی کیسے سکتی تھیں؟ آپ مدحت کے ہاں سے کسی کو بلوائیں گی یا میں آفس سے چھٹی لے کر آپ کو چھوڑاؤں؟ بہت سوچ سمجھ کر آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ رفت کا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ رفت تو خوشی سے کھل ہی پڑی۔ جہاں زیب کو آج کل میں کسی کام سے اسلام آباد آنا ہے، اسی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ خوشی سے تمتماتے چہرے کے ساتھ انہوں نے میاں کو بتایا۔ منہاج نے بہت دھیان سے ان کا جوش اور خوشی ملاحظہ کی اور خاموشی سے واپس پلٹ گئے۔ کاش ایسی خوشی کبھی آپ کے وجود سے مجھے بھی نصیب ہوتی۔ ایک اداس مسکراہٹ نے ان کے لبوں کا احاطہ کیا، مگر افسوس، رفت کے پاس میاں کے احساسات جاننے کا وقت نہیں تھا۔ وہ پیکنگ میں مصروف ہو چکی تھی۔ کون لڑکے تھے یہ، اور کیا بات چیت ہو رہی تھی تم سے؟ ہانیہ دادی کی تفتیش کی زد میں آ گئی تھی۔ دادی، یہ جو اونچا لمبا گورا سا لڑکا تھا نا، اس کو میں کافی دن سے اپنے گھر کے آس پاس دیکھ رہی ہوں۔ اچک اچک کر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ تر باغ والی سائڈ پر اچھل کود کر رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ موقع پا کر باغ سے پھل چوری کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج آمنا سامنا ہوا تو میں نے کہہ دیا کہ پھل کی ضرورت ہے تو میری دادی، ابو یا چاچو سے مانگ کر لے لو۔ وہ کوئی منع تھوڑی ہی کریں گے، ہے نا دادی؟ آنکھیں پھیلا کر دادی سے تصحیح چاہی تو اس نے کیا جواب دیا؟ بجائے جواب دینے کے انہوں نے الٹا اس سے سوال کیا۔ جواب تو اس نے دیا ہی نہیں، ہانیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ پھر میں بھی اندر آ گئی تھی۔ راحت بیگم نے کچھ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور ہانیہ کو لے کر اندر آ گئیں۔ اب وہ مومل سے اس کی واک کی تفصیلات سن رہی تھیں۔ مومل جھوٹ در جھوٹ بولے چلے جا رہی تھی اور دادی واری صدقے، بھئی مجھے آج پارلر جانا ہے، تم لوگوں میں سے کسی کو ساتھ چلنا ہے تو چلو، ورنہ میں اکیلے ہی چلی جاؤں گی۔ راحت بیگم نے بغیر کسی کو مخاطب کیے کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تمام لوگوں نے اس اعلان کو بغور سنا۔ مرد حضرات بغیر کسی تبصرے کے ناشتے میں مصروف رہے۔
خواتین نے البتہ ہاتھ سے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ امی میں بھی چلوں گی، بال ڈائی کروانے ہیں۔ ان کی بڑی بہو ہما نے پراٹھے کا نوالا نگلتے ہوئے کہا، اور میں بھی، مجھے نئی لپسٹک اور آئی لائنر لینا ہے۔ چھوٹی بہو رباب بولی، تو آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ لوگ جا رہی ہیں، ان سے ہی منگوا لیجئے۔ خرم کو بیگم اور بچیوں کا بازار جانا زیادہ پسند نہیں تھا، سو ٹوک دیا۔ راحت بیگم نے ناگواری کا اظہار کیا، کبھی تو اس کو اس کی پسند کی خریداری بھی کرنے دیا کرو، ہمارے ساتھ جانا اچھا نہیں لگ رہا تو خود لے جاؤ۔ دادی کی بات پر ہانیہ، زارا اور مومل کیکی کرنے لگیں۔ بہت برے پھنسے ہیں چاچو آپ، ہانیہ بولی، اور بیگم کو شاپنگ کروانے لے کر جاؤ تو لنچ بھی کروا کر لانا۔ قاسم کے حصے مزاح بھی بر وقت پھڑکی۔ ان سمیت سبھی واقف تھے کہ حرم کو بازار جانے سے کس قدر چڑ تھی، نہ خود جاتے تھے نہ بیگم کا جانا پسند کرتے تھے۔ اگر معاملہ لنچ تک جا پہنچا ہے تو پھر تو میں بھی جاؤں گا۔ خاموشی سے ناشتے میں مشغول بلو نے بر وقت انٹری دی بحث میں، اور میں بھی، مومل کی آواز آئی، اور میں بھی پاپا، زارا بولی۔ حرم تو گھبرا ہی اٹھے، نہیں بھئی نہیں، میں کوئی شاپنگ اور لنچ وغیرہ پہ نہیں جا رہا۔ کم آن چاچو، آپ تو ایسے گھبرا رہے ہیں جیسے شاپنگ پہ نہیں، چچی جان کے ساتھ جہاد پہ جا رہے ہیں۔ نمر نے بھی پھلجھڑی چھوڑی، اور ویسے بھی حرم، اگر تم کباب میں ان ہڈیوں کی وجہ سے گھبرا رہے ہو تو ان کو ہم سنبھال لیں گے۔ ہما نے مومل، بلو اور زارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے کہا تو سبھی ہنسنے لگے۔ تو پھر میں شاپنگ اور لنچ کا پروگرام پکا سمجھوں؟ رباب نے مسکراتے ہوئے میاں سے پوچھا۔ بالکل، 100%۔ ساری بچہ پارٹی نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا۔ جی میں تو آج سارا دن ریسٹ کروں گا، ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، یہاں وہاں پھر کر برباد نہیں کر سکتا، باقی آپ لوگ جو مرضی پروگرام سیٹ کر لیں۔ حرم نے اطمینان سے سب کی امیدوں پر اور بالعموم رباب کی امیدوں پر بالخصوص پانی پھیرا۔ اوہ، کئی افسوس بھری آوازیں ایک ساتھ ابھریں۔ ہمارا تو کوئی دن نہیں ہوتا چھٹی کا، رباب برا سا منہ بناتے ہوئے بولیں۔ جب آپ اس طرح گفتگو فرماتی ہیں تو کچھ بڑھاپے کے آثار آپ کے لہجے سے ٹپکتے نظر آتے ہیں۔ حرم نے بیگم کو چھیڑا جو کچھ ہفا سی دکھ رہی تھیں۔ بھئی رباب، تم نے صحیح سے کھینچ کر نہیں رکھا میاں کو، ورنہ ہماری تو مجال نہیں بیگم کے سامنے چوں بھی کرنے کی۔ قاسم مسکراتے ہوئے بولے، اللہ اللہ پاپا، آپ کو حساب دینا پڑے گا اس سفید جھوٹ کا۔ اچھی ہاسی چوں چاں پوں پھاں کر رہے ہوتے ہیں آپ ماما کے سامنے۔ ہانیہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ہانیہ، میں 100% اس سے متفق ہوں۔ نمر نے بہن کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بھئی ہماری بیگم کی ایک خوبی کے تو آپ سب لوگ متعارف ہو جائیے۔ قاسم چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولے۔ سب لوگ متوجہ ہوئے۔ انہوں نے بچوں کی خوب ٹریننگ کی ہے، ماں کے بارے میں تو ایک لفظ بھی نہ سنتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ تو بھئی تمہارا کیا نقصان ہوگا اس ٹریننگ سے؟ راحت بیگم نے براہ راست قاسم کو مخاطب کیا۔ قاسم نے ہنکارا بھرا۔ نقصان یہ ہو گیا کہ اگر کل کلاں کو دوسری بیگم لانی پڑ گئی تو یہ بچے تو خاصا پرابلم کریٹ کریں گے۔ ہما نے گھور کر میاں کو دیکھا جن کے لہجے میں چھپی شرارت وہ بخوبی سمجھ رہی تھیں۔ اب یہ خیال تو تم دل و دماغ سے نکال دو کہ میرے ہوتے ہوئے تم ایسا کچھ کرو گے۔ سب سے پہلے تو میں ہی وہ پرابلم کریٹ کروں گی کہ یاد کرو گے۔ راحت بیگم کی پیار بھری دھمکی دونوں بہوؤں کو سرشار کر گئی۔ ہما اور رباب دونوں ہی اپنی ماں جیسی ساس کی خوبیوں کی دل سے متعارف تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ بہوؤں کے معاملے میں تو ویسے ہی حساس تھیں کہ ان کی خاطر کبھی کبھار تو بیٹوں تک سے ناراض ہو جاتی تھیں۔ ایسے میں ان دونوں کو ہی رفت یاد آتی تھی۔ ہائی روف کی ڈرائیونگ کے فرائض نمر سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے برابر فرنٹ سیٹ پر بلو اور بلال بیٹھا تھا، پیچھے والی سیٹ پر دادی، ماما اور چچی بیٹھی تھیں۔ سب سے پیچھے ہانیہ، مومل اور زارا تھیں۔ زارا نے جان بوجھ کر آخر میں کونے والی سیٹ منتخب کی تھی۔ یہاں سے شیشے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا نمر بڑا واضح دکھائی دیتا تھا۔ بلا خوف و خطر وہ بڑے آرام سے اس کو تک رہی تھی، جب اس کی اچانک کی جانے والی بات نے زارا کو بکھلا دیا۔ ایسے کیا گھور رہی ہو مجھے؟ دل میں چور تھا، سو رنگ فک ہو گیا۔ ذرا دل کو قابو کر کے دھیان دیا تو معلوم ہوا کہ وہ ہانیہ سے مخاطب تھا۔
دونوں بہن بھائی کی کسی بات پر نوک جھوک چل رہی تھی۔ دل تاکہ باہر نکلنے کو بےتاب محسوس ہوتا تھا۔ اس کی بے تحاشا خوبصورت تائی کے دونوں ہی بچے بہت حسین تھے۔ نمر اور ہانیہ دونوں ہی اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جائے، جبکہ وہ تینوں بہن بھائی زارا، مومل اور بلال اپنی ماں کی طرح تھے، سانولے لیکن بے حد پرکشش۔ زارا کی بے تحاشا حسین سیاہ آنکھیں، اوپر کو مڑی ہوئی پلکیں اور کالے گھنے سیاہ لمبے بالوں کی پشت پر جھولتی ہوئی چٹیاں اس کے دو ہتھیار تھے جو مقابل کو پہلی ہی نظر میں گھائل کرتے تھے۔ پر جانے یہ مسحور کر دینے والا حسن نمر کو کیوں دکھائی نہیں دیتا تھا؟ وہ اور ہانیہ ہم عمر تھیں، جبکہ نمر ان دونوں سے 3 سال بڑا تھا۔ وہ 12 برس کی عمر سے اپنے تایازاد کی محبت میں مبتلا تھی۔ اس کی تعلیم مکمل تھی، ایک معقول قسم کی نوکری بھی مل چکی تھی، اور چونکہ وہ گھر کا سب سے بڑا بچہ تھا سو اکثر و بیشتر اس کی شادی کی باتیں بھی موضوع بحث بننے لگی تھیں۔ دادی نے دبے دبے لفظوں میں زارا کا نام لیا، تائی اور نمر کی موجودگی میں، پر اس کے نام پر پڑھنے والا نمر کا کہا اور پھر اس کے الفاظ، بہت کچھ ٹوٹا تھا اس کے اندر۔ اس کے باوجود بھی وہ نمر سے محبت کرنے سے خود کو باز نہیں رکھ پائی۔ سومارٹو کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے نمر نے جملہ خواتین سے ان کا لائحہ عمل دریافت کیا۔ بھئی ایسا ہے کہ سب اپنے اپنے کام نمٹا کر واپس یہیں آ جائیں گے اور سواریاں پوری ہونے کی صورت میں گھر کو کوچ کریں گے۔ راحت بیگم کے پلان پر سب نے سر ہلایا۔ ہما اور رباب ساتھ جا رہی تھیں، ہانیہ اور زارا تھیں، بلال نمر کے ساتھ تھا۔ اب بچی تھی دادی اور مومل۔ دادی میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی پارلر، مومل برا سا منہ بنا کر بولی، اتنی دیر وہاں بور ہونا پڑتا ہے، خبردار ہمارے ساتھ جانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ بھوکے ندیدوں کی طرح ایک ایک چیز کو یوں دیکھتی ہے جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ زارا نے تو فوراً سے پیشتر اسے ساتھ لے جانے سے انکار کیا۔ تو پھر ہمارے ساتھ ہی آ جاؤ، ہما نے آفر کی۔ نہیں، دادی کے ساتھ ہی ٹھیک رہوں گی۔ مومل چاروں ناچار رضامند ہو ہی گئی۔ سب اپنی اپنی منزل کی جانب گامزن ہوا چاہتے تھے کہ نمر کی آواز پر واپس پلٹے۔ تمام خواتین اپنے اپنے موبائل آن رکھیں تاکہ بوقت ضرورت رابطہ کیا جا سکے۔ اعلان ختم ہوا، شکریہ۔ جواب سننے کی زحمت کیے بغیر وہ بلو کو لے کر وہاں سے کھسک چکا تھا۔ رک جاتا تو یہ ضرور سننے کو ملتا کہ بھیا تمہارے موبائل کی بیٹری ہی ہر وقت لو رہتی ہے۔ باقی تمام لوگ بھی سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھے۔ مومل بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اس کی دلچسپی کا کوئی سامان یہاں موجود نہیں تھا۔ داڑھی مونچھیں دھاگوں سے صاف کرواتی ہوئی خواتین اس کو سخت کوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ ایک نظر اس نے دادی پر ڈالی جو ماسک لگائے غالباً سو رہی تھیں۔ توبہ ہے، آخر اس عمر میں ضرورت ہی کیا ہے ان چونچلوں کی؟ اور یہ بات اس نے دادی سے پوچھ بھی لی۔ پارلر سے فارغ ہو کر اب دونوں دادی پوتی آئس کریم کے مختلف فلیور سے انصاف کر رہی تھیں، جب راحت بیگم مومل کے سوال پر چونکی۔ لو بھلا، اب عمر کا کیا تعلق ہے خود کو فٹ رکھنے سے؟ اور چونچلوں والی بات کون سی ہے اس میں؟ انسان کا حق ہے کہ وہ ہر عمر میں اپنا خیال رکھے، وہ برا مانتے ہوئے بولی۔ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ 17 سالہ مومل کبھی کبھی 7 برس کے بچوں والے معصوم سوال کر کے دادی کو زج کرتی تھی۔ فائدہ؟ راحت بیگم نے چند لمحے کچھ سوچا، بر وقت ہی فائدہ یاد آیا۔ اگلے ہفتے تمہارے دادا جان کی برسی آ رہی ہے، تو کیا دادا جان کی روح دیکھنے کے لیے آئے گی کہ میری بیوہ نے فیشل کروایا ہے یا نہیں؟ مومل آئس کریم سے انصاف کرتے ہوئے بولی۔ دادا کی روح نہیں آئے گی، لوگ آئیں گے اور اش اش کر اٹھیں گے کہ راحت بیگم کس دھوم دھام سے میاں کی برسی کی خوشی منا رہی ہیں۔ مومل نے جملہ اچک کر مکمل کیا۔ نہیں بھئی، لوگ اس بات پر اش اش کریں گے کہ راحت بیگم آج بھی جوانوں سے زیادہ خود کو حشاش بشاش اور فٹ رکھتی ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولیں، اور آپ کی وجہ سے ہمیں اتنی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ دادی دیکھو کس قدر چاقو چوبند ہے، اور پوتی کو دیکھو کیسا ڈھول بنتی جا رہی ہے۔ مومل نے حفقی سے ایک رشتہ دار خاتون کی بات دہرائی۔ تو اسی لیے تو تمہاری واک شروع کروائی ہے۔ راحت بیگم آگے منہ کر کے چل رہی تھیں سو مومل کے تاثرات دیکھ نہ پائیں، جو حجل ہو کر سر کھجا رہی تھی۔ باتیں کرتی دونوں دادی پوتی گاڑی کے قریب پہنچی تو اب تک کوئی بھی واپس نہیں پہنچا تھا۔ تیز چلنے کی وجہ سے راحت بیگم سے زیادہ مومل کا سانس پھول رہا تھا۔
مومل موبائل نکال کر ذرا نمبر کو کال میں لاؤ کہ آ کر گاڑی تو کھولے۔ راحت بیگم سے موبائل لے کر کال میں لائی تو نمبر کا نمبر بند آ رہا تھا۔ بلو کے پاس تو موبائل ہی نہیں تھا۔ دونوں آس پاس کوئی جگہ دیکھنے لگیں بیٹھنے کے لیے، مگر ہر طرف گاڑیاں ہی کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ اس سے تو بہتر تھا وہیں آئس کریم پارلر میں ہی بیٹھے رہتے۔ محمد سخت تھک رہی تھی، سو بیزاری سے بولی۔ تبھی ان کے برابر کھڑی پجیرو کے پاس ایک باروب سفید داڑھی اور سر پر بڑی سی پگڑی باندھے ہوئے ایک بزرگ نمودار ہوئے حلیے سے کوئی قبائلی سردار نظر آتے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ بیٹھے، اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا۔ مومل انہی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ان کی ایک غیر ارادی سی نظر راحت بیگم پر پڑی۔ پھر دوبارہ اور سہ بارہ انہوں نے راحت بیگم کو دیکھا اور کرائیں فشل۔ مومل کو جی بھر کر دادی پر غصہ آیا۔ اس نے دادی کی سمت دیکھا تو وہ ادھر متوجہ نہیں تھیں۔ وہ بزرگ دروازہ کھول کر نیچے اتر آئے اور ان لوگوں کی طرف بڑھے۔ اب یہ دادی کو چھیڑیں گے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پٹنے کے قریب ہو گئیں۔ روحی؟ قریب آ کر انہوں نے راحت بیگم کو مخاطب کیا۔ راحت بیگم نے کچھ چونک کر انہیں دیکھا۔ بہت زمانوں کے بعد کسی نے ان کو اس نام سے پکارا تھا۔ تم روحی ہو نا؟ تصدیق طلب انداز میں انہوں نے سوال کیا۔ راحت بیگم اچنبھے سے ان کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ کون ہے جو ان کو روحی کے نام سے جانتا ہے اور جو ان کی پہچان میں نہیں آ رہا تھا؟ جی، آپ کون؟ الجھن بھرے لہجے میں انہوں نے پوچھا۔ صحاوت، صدیقہ، مصور، برگد کا پیڑ، مائی رحمت کی ہٹی، جنگلی بیر، ان میں سے کچھ یاد ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ مومل ماتھے پر بر ڈالے ان بزرگوار کو تک رہی تھی جو اپنی عمر کا لحاظ کیے بغیر اس کی دادی سے فری ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یاد ہے، سب یاد ہے، وہ بے چین ہو کر بولیں۔ آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیے بنا مسکراتے رہے، گویا راحت بیگم کی بے چینی کا لطف لے رہے ہوں۔ وہ میرے ماں باپ کی پسند تھی۔ میں نے دل و دماغ کی پوری رضامندی کے ساتھ اسے اپنایا تھا۔ میری ہزار کوششوں کے باوجود بھی وہ کبھی خوش نہ ہو سکی۔ اولاد ہمارے مقدر میں نہیں تھی۔ میں نے تقدیر سے کبھی گلہ بھی نہیں کیا۔ میرے بھائیوں کے بچے ہمارے ساتھ تھے، بڑے کے 2 بچے، چھوٹے کے 3۔ مجھے وہ اپنے ہی بچے لگتے تھے، لیکن وہ مجھے ساری زندگی یہ باور کرواتی رہی کہ انسان کے اپنے بچے ہی اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ وہ بات بات پر روٹتی تھی، میں اس کو مناتا تھا۔ ساری زندگی ایسے ہی گزری ہے ہماری۔ اس کو گھر کا کام بوجھ لگتا تھا۔ وہ کہتی تھی یہ انصاف نہیں ہے کہ کام برابر بانٹا جائے۔ جن کے بچے ہیں، فیملی زیادہ ہے، ان کا کام بھی زیادہ بنتا ہے۔ میں اس کی بات کی تائید کیا کرتا۔ وہ کہتی تھی گھر کے خرچے میں ہمارا حصہ کم بنتا ہے کیونکہ ہم صرف 2 بندے ہیں۔ میں اس کی بات کو ٹھیک مانتا تھا۔ اس نے مجھے قائل کر لیا کہ ہمارا اپنا ایک گھر ہونا چاہیے جو صرف ہم دونوں کا ہو۔ میں دیر سے ہی صحیح پر اس بات پر بھی راضی ہو گیا۔ میں بیوہ ماں اور جان چھڑکنے والے بھائیوں کو ناراض کر کے اس گھر سے نکلا، اس عورت کی خاطر۔ میرا خیال تھا وہ میری ماں کے پاؤں پکڑ کر ان کو راضی کرے گی، منا لے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر دنیا میں لوگ ایسے بھی تو زندگی گزارتے ہی ہیں۔ مگر وہ تو ایک فاتح کی طرح اس گھر میں داخل ہوئی، ہر چیز کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتے۔ پھر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس گزرے 1 برس میں مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو بے جڑ کا وہ پودا بن گیا ہوں جو اپنے احساسات وہیں اپنوں کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ بے جان وجود اس گھر میں بستا ہے، روح تو وہیں کہیں ہے۔ اب وہاں میری جگہ نہیں ہے اور یہاں میرا دل نہیں ہے۔ اس 1 برس نے مجھے زندگی کا بہترین سبق سکھا دیا ہے۔ میں 20 سال سے اگر اس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا تو اس کی وجہ میرے وہ اپنے تھے، جن کی موجودگی میں مجھے کوئی تشنگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے 20 برس ایک ایسی عورت کے ساتھ کیسے گزار لیے جس کی زندگی میں سے شروع ہو کر میں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اگر کچھ اہم ہے تو اس کی اپنی ذات۔ میں اس 1 برس کا شکر گزار ہوں جس نے میری آنکھیں کھول دیں۔ دل کا غبار کاغذ کے سپرد کر کے انہوں نے قلم بند کیا اور ڈائری کے اوپر رکھ دیا۔ رفت کو گئے آج 7واں دن تھا۔ اس 1 ہفتے نے ان سے زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کروا لیا تھا۔ موبائل کے ہندسوں پر انگلیاں پھیرتے ان کے ہاتھ زندگی کی ایک نئی کہانی بننے جا رہے تھے۔ دوسری طرف سے موبائل اٹھا لیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے مرزا، میں تیار ہوں،
بات ختم کر کے بہت دیر وہ موبائل کی بے جان اسکرین کو گھورتے رہے۔ دیکھا تو نے، وہ پوری طرح راضی ہے۔ جوش کے مارے رضا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ہاں یہ تو میں نے دیکھ لیا، تو مجھے یہ بتا کہ بابا جان کو کیسے قائل کرے گا؟ ہادی نے وہ سوال کیا جس کا جواب رضا کے پاس نہیں تھا۔ یار تو بابا جان سے بات کرنا پلیز۔ رضا نے ملتجی سے لہجے میں ہادی کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، سوچتے ہیں کچھ۔ ہادی دماغ پر زور دیتا بولا۔ اسی اثنا میں عجب اندر آیا۔ رضا نے کڑوی گولی کی سی شکل بنائی۔ عجب نے خاص طور سے اس کا انداز نوٹ کیا۔ ایسے برے برے منہ کیوں بنا رہے ہو مجھے دیکھ کر؟ عجب نے سخت ناراض نظروں سے رضا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بنا نہیں رہا، تجھے دیکھ کر خود بخود اس کا منہ ایسا ہو جاتا ہے۔ ہادی نے ٹھٹھا لگاتے ہوئے کہا۔ یہ اس دن تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا حرکت کی تھی؟ عجب دونوں ہاتھ کمر پر رکھے رضا سے مخاطب تھا۔ بیٹا تو جو کچھ ہمارے ساتھ کرتا ہے، ہم نے کبھی پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا اور کیوں کیا؟ رضا بھی اسی کے انداز میں کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ چند لمحے دونوں ہی ایک ہی انداز میں کھڑے ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ پھر عجب نے سر جھٹک کر نگاہوں کا زاویہ تبدیل کیا۔ جو کچھ میں کرتا رہا اس کے لیے مجھے بابا جان کہتے تھے۔ عجب آہستہ سے بولا۔ بابا جان تجھے ہماری جھوٹی سچی چگلیاں کھانے کو کہتے تھے؟ ہادی نے تیز لہجے میں اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، انہوں نے مجھے تم لوگوں پر نظر رکھنے اور ہر قسم کی سرگرمی کی اطلاع دینے کو کہا تھا۔ باقی جو کچھ میں کرتا رہا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں اور تم دونوں سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ رضا اور ہادی نے منہ کھول کر پہلے ایک دوسرے کو پھر سر جھکائے بیٹھے عجب کو دیکھا۔ یہ تیری کوئی نئی چال ہے؟ فوراً ہی جو خیال رضا کے ذہن میں آیا اس نے گوش گزار بھی کر دیا۔ نہیں، کوئی چال نہیں ہے، عجب سر جھکائے ہی بولا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ اتنی آہستگی سے بولا کہ وہ دونوں بمشکل سن پائے۔ تجھے کیا ڈاکٹر نے بلڈ کینسر بتایا ہے؟ ہادی نے اس کے قریب ہوتے رازداری سے پوچھا۔ میری موت سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوگے تم لوگ، عجب پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ اور نہیں یار، ناراض کیوں ہوتا ہے؟ تیرا انداز دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، بس اسی لیے پوچھ لیا۔ ہادی نے بوکھلاتے ہوئے وضاحت پیش کی۔ دنیا چھوڑ کر نہیں، اسلام آباد چھوڑ کر منڈی بہاؤدین جا رہا ہوں۔ بابا جان نے وہاں کی زمینوں کا انتظام میرے سپرد کر دیا ہے۔ اور وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ اور رضا نے پوچھا۔ اور میری شادی بھی ہو رہی ہے ماموں کی بیٹی سے، وہیں رہتے ہیں وہ لوگ۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے بات مکمل کی۔ شادی؟ دونوں کے منہ سے ایک ساتھ چیخ کی صورت نکلا۔ کتنا تیز نکلا تو! شادی بھی پلان کر لی؟ رضا صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ تو مجھ سے چھوٹا ہے، پہلے میرا نمبر تھا، صرف 4 ماہ کا فرق ہے۔ عجب نے فوراً 4 انگلیاں دکھائیں۔ میں تم دونوں سے بڑا ہوں، میری باری بنتی تھی سب سے پہلے۔ ہادی کا دکھ بھی رضا کے دکھ جیسا ہی تھا۔ صرف 4 ماہ، رضا نے بھی 4 انگلیاں ہادی کے سامنے کی۔ میں تم دونوں سے چھوٹا ہوں، لہٰذا باری میری ہی بنتی ہے۔ خود بتاؤ بھلا پہلے چھوٹی عید آتی ہے یا بڑی؟ عجب نے اپنے تئیں دونوں کو لاجواب کیا۔ اور تم لوگوں کے ماموں کی کوئی بیٹی بھی تو نہیں؟ عجب نے ایک اور حکمت بھرا نکتہ پیش کیا۔ سچ کہتا ہے یار، دکھ سے بھر گیا ہے دل۔ کیا تھا جو تو لڑکی ہوتا، نہ تجھے کوئی مسئلہ ہوتا نہ مجھے۔ ہادی نے رضا کو دیکھتے دل گرفتگی سے کہا۔ ہاں، پھر جو مسائل ہوتے بابا جان کو ہوتے۔ عجب نے پھر سے فلسفہ جھاڑا۔ شادی بہت بہت مبارک ہو دوست، رضا دکھی دکھی سے لہجے میں بولا۔ یہ تم نے مجھے مبارکباد دی ہے یا پرسا؟ عجب نے شکایتی سے انداز میں رضا کو دیکھا۔ بس جیسی خوشی ہو رہی ہے ہمیں تیری شادی کی، ویسی ہی مبارکباد دیں گے نا؟ بغیر کسی شرمندگی کے رضا نے جواب دیا۔ ہاں، میں بن ماں باپ کا بچہ، میرے لیے آخر سوچے بھی تو کون؟ ہادی کے لبوں سے ٹھنڈی سانس خارج ہوئی۔ سوری یار، تیرے یہ بیکار ڈائیلاگ یہاں کسی کے دل پر اثر نہیں کریں گے، کیونکہ بابا جان اور کرامت چاچا سمیت سب بھی بن ماں باپ کے ہیں یہاں۔ رضا نے اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑایا۔ میں مزید اپنا مغز پلپلا نہیں کر سکتا، لہٰذا اللہ حافظ۔ عجب اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے جب رضا اور ہادی نے ہم آواز ہو کر گانا شروع کیا۔ بابل کی دعائیں لیتا جا، جا تجھ کو سکھی سنسار ملے۔ دروازے پر پہنچ کر عجب رکا، دائیں ہاتھ کا پنجہ پورا کھول کر ان دونوں کو دکھایا
اور دھاڑ سے دروازہ ان کے منہ پر بند کیا۔ یاہو! رضا نے خوشی سے بھرپور ایک نعرہ لگایا۔ اب ہماری زندگیوں میں کوئی عجب نہیں ہوگا۔ لمحہ لگا ہادی کو بات سمجھنے میں، اور اس کے بعد دونوں نے مل کر ناچنا شروع کر دیا۔ راحت، جو بچپن میں روحی کہلاتی تھیں، 8 برس کی تھیں جب ان کے ماں باپ ایک حادثے میں گزر گئے۔ خالہ ان کو اپنے گھر لے آئیں۔ خالہ کے 7 بچوں کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی۔ لڑکوں لڑکیوں سب کو 10 جماعت خالہ نے پاس کروائی۔ اس کے بعد لڑکوں کو باہر بھیج دیا جاتا، جہاں ان کے گھرانے کے بیشتر افراد سکونت پذیر تھے، اور لڑکیوں کو بیاہ کر اگلے گھر روانہ کر دیا جاتا۔ جب روحی کی شادی کا نمبر آیا تو اس کو بھی بیاہ دیا گیا۔ وہ شادی کے بعد راحت ہی کہلائیں۔ خالہ کی زندگی تک سب خالازاد بہن بھائیوں سے ملنا ملانا رہا۔ اس کے بعد سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ کبھی کبھار جو کسی شادی خوشی غمی پر ملاقاتیں ہو جاتیں، رفتہ رفتہ وہ بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئیں۔ اور بچوں کی شادی اور ان کے بچوں کے بعد تو عرصہ دراز سے ان کا کسی خالازاد بہن بھائی سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ خالہ کے گھر کے صحن کے بیچوں بیچ برگد کا بڑا سا پیڑ تھا۔ گلی ہی میں مائی رحمت کی چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی، جسے سب مائی رحمت کی ہٹی کہتے تھے۔ صحاوت، صدیقہ اور مصور ان کے خالازاد تھے، جن کے ساتھ مل کر وہ جنگلی بھیڑ توڑ لے جایا کرتی۔ یہ کون تھا جو اتنے برس بعد ان کو سب یاد کروا گیا؟ آپ ببلی باجی کے میاں ہیں؟ راحت نے اپنی سب سے بڑی خالازاد کا نام لیا۔ یہ چہرہ، یہ نقوش بالکل اجنبی سے دکھائی دے رہے تھے۔ نہیں، میں ایزد ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ اچھا اچھا، ایزد بھائی؟ راحت جوش سے بولی۔ وہ خالہ کی پہلوٹی کی اولاد تھے، اور جب راحت ان کے گھر آئی تھیں تب وہ باہر رہائش پذیر تھے۔ راحت کے ہوتے وہ شاید 1 یا 2 بار پاکستان آئے تھے، لیکن راحت کی یادداشت میں ان سے منسلک کوئی واقعہ محفوظ نہ تھا۔ تو آپ نے مجھے کیسے پہچانا اتنے عرصے کے بعد؟ وہ ہماری تو شاید 1 یا 2 بار ملاقات ہوئی ہوگی ساری زندگی میں۔ راحت کی حیرت بجا تھی۔ اماں وقتاً فوقتاً جو تصویریں باہر بھجوایا کرتی تھیں ان میں تمہاری تصویریں بھی ہوتی تھیں، اور ہم پردیس کے رہنے والے تو دیس کی ایک ایک یاد کو آنکھوں کے راستے دل میں اتار لیتے ہیں۔ پھر تمہاری شادی کی تصویریں بھی ہیں میرے پاس، اماں نے بھجوائی تھیں۔ اب بھی کبھی گزرا وقت یاد آتا ہے تو تصویریں نکال کر دیکھتا رہتا ہوں۔ پھر کچھ آزردگی سے وہ بولے، پھر بھی ایزد بھائی، آپ کی یادداشت کی داد نہ دینا زیادتی ہوگی۔ کمال پہچانا آپ نے مجھے، ورنہ میں تو اب تک آپ کو پہچاننے کی ہی کوشش کر رہی ہوں۔ راحت خود ہی ہنس پڑی۔ اچھا، اس سے ملیے، یہ میری پوتی ہے۔ انہوں نے مومل سے ان کا تعارف کروایا۔ انہوں نے مومل کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ انہی باتوں کے دوران باقی سب بھی پہنچ گئے۔ ان کو جب دادی کے اتنے پرانے رشتہ دار کے متعلق معلوم ہوا تو سبھی گھر چلنے پر اصرار کرنے لگے۔ سویز قاضی کو مانتے ہی بنی۔ نکاح بخیر و خوبی انجام پا گیا۔ نکاح کی تیاری سمیت بقایا تمام انتظامات منہاج کے دوست مرزا اکبر کے گھر انجام پائے تھے۔ مرزا اکبر کی سالی جو شادی کے 2 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی، ان کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھی، اور پچھلے 1 سال سے مرزا اکبر منہاج کو دوسری شادی کے فضائل بتاتے ہوئے اپنی سالی سے نکاح ثانی کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سو آج پورے سال کی محنت رنگ لے آئی، اور 30 سالہ عافیہ اس وقت سکڑی سمٹی سر اروسی جوڑا پہنے منہاج کے دائیں منہاج ولا میں سر جھکائے بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شادی کے سال بھر بعد ایک مردہ بچے کو جنم دیا عافیہ نے، اور پھر اگلے سال میاں کی ناگہانی موت۔ وہ منحوس قرار دے کر نکال دی گئی تھی۔ اکلوتی بہن کے گھر کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہ تھی، سو رہنے پر مجبور تھیں۔ ایسے میں جب باجی اور بہنوئی نے دوسری شادی کا مسردہ سنایا تو ان کے پاس اقرار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری سالی ہاسی خوش شکل اور انتہائی سگڑ لڑکی ہے، تم پچھتاؤ گے کبھی نہیں اس کو زندگی میں شامل کر کے۔ ہونے والی شریک حیات کا بس اتنا ہی تعارف کروایا تھا مرزا نے، لیکن وہ اتنی حسین ہوگی یہ تو منہاج کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ خود سے 15 برس چھوٹی، انتہائی حسین اور خوبصورت بیوی، وہ مدہوش ہوئے جا رہے تھے۔ رفت اور احساس جرم پیچھے، بہت پیچھے ہی کہیں رہ گیا تھا۔ یہ جلدی میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ بس یہی لا سکا۔ گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے ایک محملی ڈبیاں انہوں نے عافیہ کے سامنے کی۔
ایک نظر عافیہ نے اس ڈبیا پر ڈالی، دوسری منہاج کے چہرے پر، اور ساتھ ہی شرماتے ہوئے گردن جھکا لی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا دوسرا شوہر اتنا خوش شکل اور سوبر انسان ہوگا۔ دل میں کچھ نرم گرم سے جذبات جاگے تھے۔ جھجکتے ہوئے اپنا خوبصورت حنائی ہاتھ منہاج کے سامنے کرتے ہوئے عافیہ نے زندگی اور خوشی سے بھرپور نظر ان پر نچھاور کی۔ لمبی لمبی مہروتی انگلیوں والا ہاتھ تھامے انہوں نے انگوٹھی کو رونق بخشی جو اس حسین و جمیل ہاتھ میں پہنچ کر سج گئی تھی، اور پھر وہ ہاتھ انہوں نے تھامے رکھا، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ فاصلے خود بخود گھٹتے چلے گئے، اور وہاں سے میلوں دور بے خبر بیٹھی رفت بھانجی کی شادی کو یادگار بنانے میں مصروف تھیں۔ بہن بھائیوں میں ایک میں بچا ہوں اور ایک صحاوت، باقی سب اپنی زندگی پوری کر گئے۔ ایز قاضی نے چائے کی پیالی اپنی جانب کھسکائی جو کچھ ہی دیر پہلے ہانیہ رکھ کر گئی تھی۔ تو ماموں جان، آپ کی اپنی فیملی میں کون کون ہے؟ خرم نے سوال کیا۔ ایک پوتا اور ایک نواسا، اس کے علاوہ ایک بچہ اور ہے، یتیم بچہ ہے۔ اس کی حال ہی میں شادی کی ہے۔ ایک خطرناک حادثے نے میری بیوی، بیٹی، بیٹے اور بہو کو ایک ہی جھٹکے میں ہم سے جدا کر دیا۔ دراصل بس کے اس حادثے میں کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ 40 کے 40 لوگ جل کر خاک ہو گئے۔ وہ آزردہ ہوئے، باقی سب بھی اداس ہوئے۔ بھئی تم سب سے مل کر بہت اچھا لگتا ہے۔ تم ان سب کو لے کر کسی دن میری طرف آؤ روحی۔ ضرور ایس بھائی، ضرور آئیں گے ہم سب، راحت بولی۔ اور تمہارا ایک چھوٹا بیٹا بھی تو ہے، وہ اور اس کی بیوی اب تک نظر نہیں آئے۔ ایس قاضی نے پیالی حالی کر کے میز پر رکھی۔ وہ الگ رہتا ہے، اس نے ڈی ایچ اے میں اپنا گھر بنایا ہے۔ راحت نے ایک جملے میں بات ختم کی۔ اچھا، انہوں نے سر ہلایا۔ بھئی اس اتوار کو تم سب لوگوں کی دعوت ہے ہماری طرف، تم لوگ کوئی اور مصروفیت نہ رکھنا۔ ایس قاضی نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہم سب آئیں گے اور ضرور آئیں گے ایس بھائی، راحت خوش دلی سے بولی۔ وہ تمام لوگ ان کو چھوڑنے باہر تک آئے۔ باغ پر خوب محنت کی ہے تم نے، انہوں نے توصیفی نظروں سے پھلوں اور پھولوں سے بھرے باغ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ گری کے رحمت کرے، خرم کے ابو نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے۔ یہ سارے درخت ان کو تو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہوں۔ راحت یکایک اداس ہوئیں۔ ایس قاضی نے سر ہلایا۔ روحی تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اگر تم برا نہ مانو۔ کمال کرتے ہیں ایس بھائی، آپ بہن بھائیوں میں یہ برا بنانے والی بات کہاں سے آ گئی؟ تمہاری پوتیاں ماشاءاللہ بہت پسند آئی ہیں مجھے، بہت اچھی تربیت کی ہے ان کی ماؤں نے ان کی۔ مجھے اپنے پوتے اور نواسے کے لیے بالکل ویسی ہی بچیاں چاہیے، تو تم بچوں کو لے آنا، وہ اور بڑے سب آپس میں مل لیں، اللہ خیر رکھے، تو یہ پرانی رشتہ داری کسی نئی رشتہ داری کا پیش خیمہ بن جائے گی۔ ایس قاضی نے بات مکمل کی۔ راحت بیگم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ نمر نے صبح سے گھر میں طوفان اٹھا رکھا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے دادی کے بھائی رشتے کی بات کر کے چلے گئے، آج وہ پڑوس سے منہ اٹھا کر آ گئیں۔ ہمیں آپ کی زارا اپنے بابر کے لیے بہت پسند ہے، اس نے منہ بگاڑ کر نقل اتاری، اور آپ آرام سے بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہیں۔ کل کو وہ بیاہ کر چلی جائے گی اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ گھر میں نمر اور ہما کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سہوب بآواز بلند نمر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ ٹی وی لاؤنج کا دروازہ کھولتی زارا اپنے نام پر ٹھٹک کر رکی۔ بھئی ابھی تو صرف رشتہ ڈالا ہے انہوں نے، کون سا بات پکی ہو گئی ہے؟ ہما اس کو ٹھنڈا کرنے کے چکر میں مزید گرم کر گئیں۔ جی ابھی رشتہ ڈالا ہے اور کل کو نکاح کر لیں گے، اور رخصتی کے وقت مجھے آواز دی جائے گی۔ اے نمر میاں، آ کر بہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کرو۔ نمر نے کچھ اس انداز سے کہا کہ ہما کی بے اختیار ہنسی چھٹی۔ میں نے بات کر لی ہے امی جان سے، بے فکر رہو، وہ خود رباب سے بھی بات کر لیں گی اور بابر اور اپنے بھائی کے نواسے کے لیے بھی منع کر دیں گی۔ تمہیں خواہ مہا گرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہما تائی کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ یا اللہ، اگر یہ حقیقت ہے تو وہ کیا تھا، اور اگر وہ حقیقت تھی تو پھر یہ کیا؟ ہما تائی کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے نمر سے سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ ہفا ہفا سا بولا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اس کے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے قدم سست پڑے۔ تم بیاہ کر اس گھر سے کہیں نہیں جا رہی،
زارا نے پلٹ کر نمر کی شکل دیکھی۔ نمر نے اس طرف دیکھنے سے اعتراض برتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے چہرے پر کون سا سوال رقم ہوگا۔ آپ نے دادی کے پوچھنے پر کہا تھا کہ میں بھلا اس بنگالی ساحرہ سے شادی کروں گا؟ مجھے کوئی کالا جادو کروانا ہے؟ کہتے کہتے اس کی آواز میں نمی آئی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو پونچھے۔ اور یہ سب کہنے کے بعد میں نے دادی اور امی دونوں کو آنکھ ماری تھی، کیونکہ میں نے شیشے میں تمہارا عکس دیکھ لیا تھا، اور تمہارے بھاگ کر واپس جانے کے بعد میں نے کہا تھا کہ زارا سے نہیں کروں گا تو بھلا اور کس سے کروں گا؟ اس ساحرہ نے سحر کر دیا ہے مجھ پر۔ وہ خاموش ہو کر اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ زارا نے بے یقین نگاہوں سے اسے گھورا تو وہ جلدی سے بولا، یقین نہیں آتا تو دادی اور امی سے پوچھ لو، وہ تصدیق کر دیں گی۔ اور اس کو تصدیق کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ وہ تو ایسے ہی مان گئی تھی۔ رفت زارو قطار ہو رہی تھیں۔ وہاں موجود تمام نفوس دم سادے بیٹھے تھے۔ ایسے میں راحت بیگم کی آواز رفت کے کانوں تک پہنچی۔ جس شریعت نے تمہیں شوہر کے ساتھ الگ رہنے کا حکم دیا ہے، حق دیا ہے، اسی شریعت نے تمہارے شوہر کو دوسری شادی کا بھی حق دیا ہے۔ خدارا کچھ کریں، میرا گھر برباد ہونے سے بچا لیں۔ رفت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان سب کے پاؤں میں گر کر کسی طرح وقت کا پہیہ الٹا چلا دیں اور سب ٹھیک کر دیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ خرم نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ طلاق جیسے ناپسندیدہ فعل کے لیے ہم انہاج کو مجبور نہیں کر سکتے۔ بہرحال اب وہ اس کی بیوی ہے، تم اس کے ساتھ مل جل کر گزارا کرنے کی کوشش کرو، اگرچہ یہ تمہارے لیے خاصا مشکل ہوگا۔ خرم نے بات مکمل کی۔ وہ بے بسی سے ان سب کو دیکھتی رہ گئی۔ دونوں دلہنیں غضب ڈھا رہی تھیں۔ صوفے کے درمیان میں زارا اور ہانیہ بیٹھی تھیں، جبکہ زارا کے ساتھ نمر اور ہانیہ کے برابر میں رضا بیٹھا تھا۔ ہادی فوٹوگرافی کر رہا تھا۔ ذرا ایک ایک چماٹ مجھ کموارے کو بھی رسید کر دیں آپ سب لوگ، تاکہ میرا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ ہادی دونوں جوڑوں کے انتہائی قریب آتا ہوا بولا، چماٹ کیوں؟ ہم سب مل کر آپ کی اچھی سی مرمت کرتے ہیں تاکہ جلدی جلدی زیادہ بھلا ہو جائے۔ کیوں جی، کیا خیال ہے آپ سب کا؟ رضا نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بسم اللہ کریں، میں پورا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ نمر نے مصنوعی آستینیں چڑھاتے ہوئے کہا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ رضا شرارت سے ہانیہ کے قریب ہوا۔ وہ گھبرا کر خود میں سمٹ گئی۔ ویسے تو آپ ہاسا بولتی ہیں۔ رضا اس دن کی باتیں یاد کر کے مسکرایا۔ آج کے دن خاموش رہنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ اور اگر میں کچھ بولوں گی تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ ہانیہ نے بڑی بڑی آنکھیں رضا پر مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ رضا کا دل ہاتھوں سے نکلنے لگا۔ کہیں تو صحیح، وہ آپ واقعی ہمارے گھر کے آس پاس پھل چوری کرنے نہیں آتے تھے؟ اس کی بات پر پڑنے والے زارا، نمر اور ہادی کے کہے بہت بے ساختہ تھے کہ سبھی پھل چوری والی اسٹوری سے کافی حد تک محظوظ ہوئے تھے۔ رضا نے حجل ہو کر سر کھچایا اور پھر وہ بھی ان کے کہوں میں شامل ہو گیا۔ جی لسنرز، یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام کو۔ انشاءاللہ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔